بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک ہے اسلامک وے آف لائف، یعنی اسلام کا نظام حیات۔ یہ ٹاپک میرے ذہن میں اس طرح آیا کہ آج کل آپ جانتے ہیں کہ بہت زیادہ نیوز میں ہیں واقعات جو ہو رہے ہیں عرب کنٹریز میں، یعنی ٹیونیزیا سے شروع ہوا، وہاں پر عوامی پروٹیسٹ حکومت کے خلاف، پھر وہاں کے جو رولر تھے 30 سال سے رول کر رہے تھے وہ بھاگ کے چلے گئے سعودی عرب۔ پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ اردن میں اور یمن میں اور اب ایجپٹ میں، مصر میں بہت زیادہ ہنگامہ ہو رہا ہے، اور اس پاکستان میں، ایران میں تو اس سے پہلے سے ہو رہا تھا۔ تو تقریباً سارے ہی مسلم ملکوں میں یہ سب ہنگامے کیوں ہیں، اور ہر جگہ لیڈرشپ کیوں بنی ہوئی ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے لوگوں کے ذہنوں میں ہے۔ تو ابھی آپ جو نیوز آ رہی ہیں ایجپٹ سے، آج صبح جو میں نے سنا ریڈیو پر، معلوم ہوا کہ 74 آدمی مارے جا چکے ہیں۔ آرمی روڈ پر آ گئی ہے، پولیس پہلے سے ہے، اور سینکڑوں کی تعداد میں، بلکہ شاید ہزاروں کی تعداد میں لوگ زخمی ہو چکے ہیں، اور پریزیڈنٹ صاحب کے بیٹے تو مصر چھوڑ کے چلے گئے ہیں، پریزیڈنٹ صاحب خود بھی غالباً تیاری کر رہے ہیں۔ تو 82 ایئرس ان کی عمر ہو چکی ہے، لیکن ابھی تک وہ پاور پر جمے ہوئے تھے۔ یہ سب کیوں ہے؟ تو اس کے بارے میں چاہتا ہوں کہ اسلام کا نقطہ نظر واضح کروں۔ ایجپٹ کو اگر آپ ایک ٹیسٹ کیس کے طور پر لیں تو بات سمجھ میں زیادہ اچھی طرح آئے گی۔ دیکھیے، اس سے پہلے مصر میں بادشاہ کی حکومت تھی، کنگ فاروق، ڈائناسٹی تھی وہاں پر۔ 1952 میں، یعنی 1952 میں ان کے خلاف انقلاب ہوا، اور وہ بھیج دیے گئے ملک سے باہر۔ اب وہ مر چکے ہیں۔ یہ انقلاب کیا تھا؟ کس نے؟ الاخوان المسلمون نے۔ مصر میں اخوان المسلمون پیدا ہوئی اور سارے عرب کنٹری میں پھیل گئی۔ اس وقت عرب کنٹریز میں مور دین 50% وہ لوگ ہیں جو اخوان المسلمون کو یا تو ایکٹیو طور پر ساتھ دے رہے ہیں، یا کم از کم اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں۔ مور دین 50%۔ اسی کا ایک دوسرا ایشین چیپٹر جو ہے وہ جماعت اسلامی ہے۔ تو ان لوگوں کا ماننا ہے کہ اسلام ایک مکمل نظام ہے، اسلام ایک کمپلیٹ سسٹم ہے، تو اس کو قائم ہونا چاہیے، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ جو رولرس ہیں، مسلم رولرس، وہ ریکارڈ بنے ہوئے ہیں، یعنی اسلام کو مکمل نظام کے طور پر وہ امپلیمنٹ نہیں کرتے، اس لیے ہر جگہ لوگ مسلم رولرس کے خلاف ہیں، اور اس کے پیچھے جو لیڈرشپ ہے وہ یہی ہے۔ عرب کنٹریز میں الاخوان المسلمون اور دوسرے ملکوں میں جماعت اسلامی، یہی اس کے انٹلیکچوئل لیڈرس ہیں۔
یہ بہت بڑا یعنی پرابلم ہے مسلم ملکوں میں. اب آپ دیکھیے کہ اخوان المسلمون نے بہت دھوپ مچائی اور اس کے لیے وہ وہاں کے فوج سے مل گئے. تو فوج نے اور اخوان المسلمون نے مل کر کے کنگ فاروق کی حکومت ختم کر دی 1952 میں، 1952 میں. اس کے بعد الاخوان المسلمون ہی کے مدد سے اور تائید سے وہاں جمال عبد الناصر جو ہے وہ مصر کے پریزیڈنٹ بن گئے، یعنی ملٹری پریزیڈنٹ. لیکن اس کے بعد پھر ان میں جھگڑا ہو گیا اخوانیوں میں اور جمال عبد الناصر نے. جمال عبد الناصر نے اخوانیوں کو مارنا پیٹا شروع کیا، یہاں تک کہ آپ جانتے ہیں کہ سید قطب کو پھانسی دی گئی. یہ کس نے کیا؟ انہی لوگوں نے کیا، یعنی اسی صدر نے کیا جو خود اخوان المسلمون ہی کی مدد سے آیا تھا پاور. اب اس کے بعد برابر ایک رائبلری قائم ہو گئی. ایک حکومت کا گروپ ہے اور یہ جو اخوانی ہیں یا سو کال اسلامسٹ، دو گروپ، اور دونوں میں کھلے طور پر یا چھپے طور پر لڑائی جاری ہے. آج کل تو بین لگا ہوا ہے لیکن عملاً وہ ایکٹیو ہیں سارے عرب کنٹریز میں. تو جمال عبد الناصر کے انقلاب کے فوراً بعد جو آئے تھے وہ جمال الناصر نہیں تھے، وہ جنرل نجیب تھے. یعنی کنگ فاروق کے بعد فوراً جو آئے تھے وہ جنرل نجیب تھے، لیکن وہ شاید 6 مہینے ہی رہے ہوں گے کہ ان کو ہاؤس اریسٹ کر دیا گیا اور یہ بیٹھ گئے جمال عبد الناصر. لیکن ان کے خلاف برابر طریقیں چلتی رہیں اور پھر ان کا ہارٹ اٹیک ہوا اور مر گئے وہ. اس کے بعد انور سادات آئے، اور سادات بھی اسی گروپ کے تھے. یہ لوگ وہ تھے جو اخوان المسلمون کے آدمی سمجھاتے تھے پہلے، انہیں کے حامی، ان کے جلسوں میں اٹینڈ کرتے تھے پہلے. تو اور سادات سے اور ان سے پھر ٹکراؤ ہو گیا، کیونکہ ان کا وہ مطالبہ تھا کہ اسلام کو مکمل نظام کے طور پر نافذ کرو، اور وہ کرتے نہیں تھے. جو اخوان المسلمون کے جو سب بہت بڑے لیڈر تھے وہ سید قطب، ان کی کتاب ہے بہت مشہور، العدالت الاجتماعیہ فی الاسلام، یعنی سوشل جسٹس ان اسلام. تو انہوں نے اس میں یہ نقشہ پیش کیا ہے کہ اسلام جو ہے سوشل جسٹس قائم کرتا ہے. تو یہ دونوں میں ٹکراؤ رہا، لیکن انور سادات نے خوب مارا ان لوگوں کو. لیکن آخر کار کیا ہوا کہ چونکہ ان کے آدمی خود آرمی میں گھسے ہوئے ہیں، تو انور سادات کی سیکورٹی کے ایک آدمی نے مار ڈالا انور سادات کو. جیسے یہاں انڈیا میں آپ نے دیکھا کہ اندرا گاندھی کو سیکورٹی کے ایک آدمی مار دیا تھا. ابھی پاکستان میں وہاں گورنر جو پنجاب کے تھے ان کو بھی سیکورٹی ایک آدمی نے مار دیا. تو ان لوگوں کے حامی خود جب آرمی میں اور پولیس میں ہیں موجود تو کیسے کیا کریں، کیسے کنٹرول کریں گے آپ؟ تو کیا ہوا، شاہ فاروق نکالے گئے، جنرل نجیب ہاؤس اریسٹ کیے گئے. اس کے عبد الناصر جو ہے ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، اور سادات گولی سے مارے گئے. اس کے بعد یہ ہوئے حسنی مبارک، یہ 1981 میں. تو گویا کہ تقریباً 30 سال سے یہ حکومت تو قائم ہے. لیکن وہی ہے کہ وہ ان کو کہ مکمل نظام نافذ کرو اسلام کا، وہ کوئی کرتا نہیں، تو لڑائی جاری ہے. اب نیئرلی سرٹن ہے کہ حسنی مبارک کو یا تو یہ لوگ مار ڈالیں گے یا وہ بھاگ جائیں گے، جیسا کہ ان کے بیٹے صاحب بھاگ چکے ہیں. یہ ہر جگہ یہ ہو رہا ہے. دیکھیے جب عبد الناصر جب پاور میں آئے تھے تو انہوں نے ایک بہت صحیح بات کہی تھی. اگرچہ پاور میں جو آئے تھے وہ تو ڈیموکریٹک وے میں نہیں آئے تھے،
لیکن ایک بات صحیح کہی تھی انہوں نے کہ پولیٹیکل معنی میں پریزیڈنٹ ہو رہے ہیں، لیکن ایجوکیشن کی جو منسٹری ہے وہ دی جائے اخوان المسلمون کو. انہوں نے آفر دیا کہ آپ ایجوکیشن کی منسٹری لے لیجیے اور ملک میں ایجوکیشن لوگوں کو ایجوکیٹ کیجیے، جس کو انہوں نے نہیں مانا. وہ بھی لڑائی بڑھتی رہی. اب یہاں تک نوبت آئی کہ مصر تقریباً ایک تباہ ملک ہے. یعنی مصر بھی تباہ، ایران بھی تباہ، پاکستان بھی تباہ، سوڈان بھی تباہ، جتنے ملک ہیں سب تباہ ہیں. یعنی 57 مسلم کنٹریز میں سب تباہی تباہ ہیں. کچھ ملک جو بچے ہوئے ہیں اس لیے فری کا پیٹرول ان کے پاس ہے. یعنی کویت میں اور سعودی عرب میں اگر پیٹرول نہ ہو تو وہ بھی تباہی ملک ہیں. خود انہوں نے اپنے ملک میں کوئی انڈسٹریل بیس نہیں بنائی، کوئی اپنی اکانومی نہیں کھڑی کی. سیلف خود یعنی آج کل جو معیار ہے وہ اس لحاظ سے ملک کو ترقی نہیں دی. تو فری کا پیٹرول نکال کر بیچ رہے ہیں، یہ کوئی ترقی نہیں ہے. تو سب کے سب کنٹریز 57 مسلم کنٹریز وہ یعنی کہنا چاہیے کہ وہ ساؤتھ کوریا اور سنگاپور سے پیچھے ہیں، کیونکہ ساؤتھ کوریا اور سنگاپور خود اپنے اس پر کھڑے ہوئے ہیں، اپنے اکانومک بیس پر. وہ تو صرف تیل پر کھڑے ہوئے ہیں. یہ سب کیوں ہے؟ یہ بہت گہرا سوال ہے. یہ کیا چیز ہے جس کو آپ مکمل نظام کہتے ہیں؟ جس سے بھی ملیے، جس عرب سے ملیے، وہ کہے گا اسلام دین کامل و شامل. ایک آبسیشن ہے، آبسیشن. تقریباً ہر عرب یہی کہے گا اسلام دین کامل و شامل، اسلام مکمل نظام ہے. اور یہ جو ممالک ہیں اردو اسپیکنگ ان سے بولیے، وہ بھی کہیں گے اسلام مکمل نظام ہے. ہر آدمی اسی بولی بولتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ شاید میں اکیلا ہوں گا مسلم کنٹری میں جو یہ بولی نہیں بولتا. سب کے سب، مسٹر بھی، مولوی بھی، پولیٹیکل آدمی بھی، نان پولیٹیکل بھی، سب یہی بولی بولتے ہیں اسلام مکمل نظام ہے، اسلام دین کامل و شامل، اسلام از اے کمپلیٹ سسٹم آف لائف. اس میں کیا ہے؟ اس میں ایک فیلسی ہے. اسی فیلسی کی وجہ سے یہ سب مسئلے پیدا ہوئے ہیں. دیکھیے یہ بات اپنے آپ میں درست ہے کہ اسلام زندگی ہر معاملے میں آپ کو ہدایت دیتا ہے. مثلا گھر میں آپ کیسے رہیں اس کے بارے میں بھی ہدایت ہے، اپنے پڑوس میں کیسے رہیں اس کے بارے میں بھی ہدایت ہے. آپ جاب کریں تو وہاں کیسے رہو اس کے بارے میں بھی ہدایت ہے. آپ بزنس کر رہے ہیں کیسے بزنس کریں اس کے بارے میں بھی ہدایت ہے. لیکن فیلسی کیا ہے؟ فیلسی یہ ہے کہ ہدایت کا مطلب انہوں نے یہ لیا کہ گورنمنٹ جو ہے امپلیمنٹ کرے ہر چیز کو. یہاں سے گمراہی شروع ہوئی، یہاں سے گمراہی شروع ہوئی. ایک بہت ہی بڑی تعلیم سارے پیغمبروں نے دی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی تھی. دیکھیے بخاری میں ایک روایت ہے کہ ادو الیہم حقہم و صلی اللہ حقکم، یعنی حکمرانوں کو، رولرس کو ان کا حق دو اور تمہارا جو حق ہے وہ اللہ سے مانگو. اسی بات کو حضرت مسیح نے کہا تھا کہ گیو ٹو سیزر واٹ از ڈیو ٹو سیزر، گیو ٹو گاڈ واٹ از ڈیو ٹو گاڈ. یہ کیا ہے؟ اس کو گہرائی سے سمجھیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں تقسیم کار ہے، ڈویژن آف ورک. یہیں سے غلطی شروع ہوتی ہے. یعنی جو ایک چیز وہ ہے جو امپلیمنٹیشن کا سبجیکٹ ہے، اور ایک وہ جو فالوئنگ کا سبجیکٹ ہے. یعنی ایڈمنسٹریشن ایک چیز ہے، ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ امپلیمنٹیشن کا سبجیکٹ ہے. اور جو سوشل سسٹم ہے،
وہ وہ فالوئنگ کا سبجیکٹ ہے. اسلام میں یہ تقسیم کی گئی یعنی ڈویژن آف ورک. ایک طبقہ جو ہے یعنی جو رولرس ہیں وہ تو ایڈمنسٹریشن کو سنبھالیں, انتظامیہ کو سنبھالیں, حدود قائم کریں, ملک میں امن قائم کریں. ایک طبقہ. دوسرا طبقہ جو ہے وہ کیا کرے, وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرے, یعنی فارمل ایجوکیشن اور انفارمل ایجوکیشن دونوں, دو پیرلل ایک دھارا چلنا چاہیے. لیکن انہوں نے دونوں کو ایک کر دیا کہ ہر چیز جو ہے گورنمنٹ کے قبضے میں ہو اور گورنمنٹ امپلیمنٹ کرے, تو وہ نیچر کے خلاف ہے. دیر از اگینسٹ دی لا آف نیچر. تو چنانچہ اب دیکھیے کہ وہاں پر جو میں نے کہا کہ انہوں نے جو پیشکش کی تھی جواب الناصر نے, وہ بالکل صحیح بات تھی کہ ایک گروپ وہ ہو جو رول کرے, یعنی ایڈمنسٹریشن کو سنبھالے. آج کل جو کانسیپٹ ہے بہت ہی صحیح کانسیپٹ ہے کہ وہ گورنمنٹ کو ایڈمنسٹریشن کہتے ہیں. میں عین اس کو اسلامی سمجھتا ہوں, عین اسلامی. اب جب کنگشپ بولا جاتا نہ گورنمنٹ بولی جاتی, بولا جاتا ایڈمنسٹریشن. یعنی اوباما جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن کا ہیڈ ہے. یہ بہت ہی صحیح کانسیپٹ ہے. تو ایک ہے ایڈمنسٹریشن, انتظامیہ, اور ایک ہے ملک کو ایجوکیٹ کرنا, ملک کا سوشل ریفارم لانا. یہ دوسرا سبجیکٹ ہے. یہ این جی اوز کریں. این جی اوز کا کام ہتھیار سنبھالنا نہیں ہے. آج کل جو ہوا ہے کہ این جی اوز نے ہتھیار سنبھال لیا ہے, یہ میرے نزدیک اسلام میں حرام ہے. ایک ہے گورنمنٹ, ایک این جی اوز. این جی اوز کا مطلب ہے نان گورنمنٹل آرگنائزیشن. تو ایک ہے گورنمنٹ, ایک این جی او. گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیموکریسی کے مطابق چلائی جائے گی. یعنی مثلا ہر 5 سال کے بعد الیکشن ہوگا, فیئر اینڈ فری الیکشن. یعنی اس میں کسی کو ایسا نہیں کہ جسے کنگشپ ہوا کرتا تھا کہ جو آدمی بن گیا بادشاہ تو بس زندگی پر بادشاہی کر رہا ہے. وہ نہیں. ہر 5 سال کے بعد فیئر اینڈ فری الیکشن ہو, اور جس کو لوگ چنیں میجارٹی سے, وہ رول کرے. رول کرنے کا معنی یہ نہیں کہ سارے شعبوں میں رول کرے, کچھ شعبے فری رہیں گے, وہ ایڈمنسٹریشن چلائے بس. اور جو دوسرے ہیں, اسکول ہے, کالج ہے, یونیورسٹی ہے, ادارے ہیں, مسجد ہے, مدرسہ ہے, یہ سارا جو ہے این جی اوز چلائیں, نان گورنمنٹل آرگنائزیشنس. یہ اسلام میں تقسیم ہے. یہی بات کہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ادو الیہم حقہم واسألوا اللہ حقکم. یعنی جو رولرس ہیں ان کا جو حق ہے دو ان کو, وہ ٹیکس مانگے تو ٹیکس دو ان کو. اور تمہارا جو حق ہے, جو تمہاری ڈیوٹی جو ہے, حق مانے ڈیوٹی, یہ تمہاری ڈیوٹی ہے وہ تم پوری کرو. یہ ہے ڈویژن آف ورک. ایک ڈیوٹی ہے این جی اوز کی, ایک ڈیوٹی ہے رولرس کی. اس کو یہی ریفارم کیا تھا پیغمبروں نے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. بعد کے زمانے میں غلط طور پر اس کو کہا گیا کہ مذہب و سیاست کے درمیان جدائی. یہ بالکل غلط بات ہے. یہ جدائی نہیں ہے, اس کو ہے ورک. یہ تقسیم کار ہے. اس زمانے میں جو لوگ پیدا ہوئے, جو سو کال تھنکرس, سب میں اس کو کیا کہا, یہ تو مذہب و سیاست کے درمیان جدائی ہے, سپریشن ہے. یہ بھی غلط بات ہے, سپریشن کی بات نہیں ہے. یہ ڈیوٹی کی جدائی ہے, نہ کہ شعبے کی جدائی. کہ ایک ڈیوٹی تمہاری ہے تم کرو, ایک ڈیوٹی میری ہے میں کروں گا. یعنی ڈویژن آف ورک, ڈویژن آف لیبر, تقسیم کار.
اتنی زبردست یہ بات ہے کہ ایڈمنسٹریشن کی ڈیوٹی حکمرانوں کی ہو اور ایجوکیشن سوشل ریفارم انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ این جی اوز کی ہو، تو کچھ بھی نہ ہو گڑبڑ۔ اب دیکھیں کہ مصر میں میجارٹی جو ہے ابھی ان کی بہت ہی یا تو تعلیمی نہیں ہے یا الٹریٹ ہے یا سیمی الٹریٹ ہے، دونوں برابر ہے، اور غربت بھی بہت زیادہ ہے۔ یہ جو این جی اوز تھیں الاخوان المسلمون جیسے لوگ، وہ اس فیلڈ میں کام کرتے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے، وہ مسجد اچھے کا نظام اچھی طریقے سے چلاتے، مدرسے کا نظام اچھی طریقے سے چلاتے، ان لوگوں کو ماڈرن انڈسٹری بتاتے، ماڈرن ٹیکنیک بتاتے، ماڈرن اکانومی جو ہے اس کو سمجھتے۔ تو نان گورنمنٹل جو شعبہ ہے اس میں لوگوں کو برابر یہ کام دیکھیے جنریشن آف جنریشن کرنے کا ہے۔ لوگ جیتے ہیں مرتے ہیں، جیتے ہیں مرتے ہیں، تو ایک بار کرنے کا نہیں ہے۔ ابھی لوگ زندہ ہیں، وہ مر جائیں گے، نئے پیدا ہوں گے۔ یہ جو این جی اوز والا کام جس کو میں کہہ رہا ہوں، یہ تو جنریشن آف جنریشن کرنے کا کام ہے، ایک بار کام نہیں ہے۔ وہ بہت اسموتھ طریقے پر چلے گا نظام زندگی کا، لیکن ڈیریلمنٹ ہو گیا۔ ابھی جو ہے وہ ڈیریلمنٹ ہے کہ انہوں نے کہا کہ سارے ہی اسلام کے سارے کو تمہیں امپلیمنٹ کر کے قائم کرنا ہے، ہر چیز گورنمنٹ قبضے میں۔ نتیجہ یہ کہ ٹکراؤ ہو رہا ہے۔ اگر آپ بائیفرکیشن کر دیں، ڈویژن آف ورک کر دیں، تو وہ اپنی ڈیوٹی کریں گے، وہ اپنی ڈیوٹی کریں گے، کوئی ٹکراؤ نہیں۔ یہی آفر جو جماعت الناصر نے دیا تھا، وہی آفر ایوب خان نے دیا تھا۔ سمجھتا ہوں کہ اس دور میں جو پاکستان کا جو صدر ایوب خان جو تھا، بہت ہی وزڈم والا آدمی تھا، اگرچہ پاکستان اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، کیونکہ اس نے بھی یہی کیا تھا کہ اس نے جو وہاں جو سو کال اسلامسٹ ہیں ان کو آفر دیا تھا کہ آپ ایجوکیشن کا شعبہ سنبھال لیجیے، ملک کو ایجوکیٹ کیجیے، مطلب ہم ایڈمنسٹریشن چلائیں گے، آپ ایجوکیشن چلائیے۔ بہت ہی صحیح بات کی تھی، لیکن جتنے وہاں کے علماء تھے، جتنے وہاں کے سو کال اسلامسٹ تھے، سب نے اس کو انکار کر دیا کہ نہیں، ہم سارا قبضہ ہمارا ہوگا، حکومت کے سیٹ پہ بیٹھ کر ہم سارا کام کریں گے۔ یہ بہت بڑی فریسی ہے۔ یہ صحیح ہے کہ اسلام ہر شعبے میں کہتا ہے، ہدایت دیتا ہے۔ مثلا خود اسلام کہے گا سچ بولو، پر یہ نہیں کہ سچ بلواؤ، یہ بھائی اسلام میں نہیں ہے۔ حکومت پر قبضہ کر کے لوگ کوڑے مارو اور سچ بلواؤ، یہ اسلام نہیں ہے، یہ نہیں اسلام ہے۔ اسلام یہ ہے کہ لوگوں کو آپ سمجھائیں، نصیحت کریں، لوگوں کی یہ یعنی لوگوں کے اندر سوچ لائیں، لوگوں کے اندر صحیح کریکٹر لائیں، تاکہ لوگ سماج میں سچ بول کر رہیں۔ اسلام میں یہ ہے کہ سچ بولو، لیکن یہ نہیں کہ سچ بلواؤ مار مار کر کے، یہ نہیں اسلام ہے۔ اب میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ قرآن میں کئی جگہ بتائی گئی کہ اے لوگوں تم عدل کرو، جسٹس سے کام لو، کئی جگہ یہ بات ہے۔ اے دلو مثلاً ہے، عدل کے ساتھ کام کرو، انصاف کے ساتھ کام کرو، جسٹس کے ساتھ کام کرو۔ اس کے معنی کیا ان لوگوں نے بنا دیا، یعنی عدل کرواؤ، عدل کا نظام قائم کرو، یعنی وہ بائی فورس عدل کو امپلیمنٹ کرو۔ یہ ہے ڈیویشن، اب دیکھیے سورہ الحدید میں یہ آیت ہے، انا ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب
لیقوم الناس بالقسط. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے کتاب اتاری، پیغمبر بھیجے، ہدایات دیں، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ جسٹس پر قائم ہوں. یہ ہے لازم کا صیغہ، یعنی متعدی کا صیغہ نہیں ہے. یعنی یہ پیسیو وائس ہے، ایکٹیو وائس نہیں ہے. تاکہ لوگ جسٹس پر قائم ہوں. لیکن ان لوگوں نے کیا بنا دیا کہ حکومت کے زور پر جسٹس کو قائم کیا جائے، اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. تو جسٹس جو ہے امپلیمنٹ کرنے کا موضوع نہیں ہے، لوگ اس پر قائم ہوں. جسٹس کے 1001 شعبے ہیں. گھر میں ہیں تب بھی آپ لوگوں کے ساتھ انصاف کے ساتھ رہیں، سماج میں ہیں تب بھی انصاف کے ساتھ رہیں، پڑوس میں ہیں تب بھی لوگوں کے ساتھ انصاف کریں، مسجد میں، مدرسے میں، اداروں میں، جہاں بھی ہیں. تو جسٹس کوئی ایک چیز کا نام نہیں ہے. یعنی انصاف کے ساتھ بولو، انصاف کے ساتھ سوچو، انصاف کے ساتھ ڈیلنگ کرو، سب میں جسٹس جوڑی ہوئی ہے. یعنی ایک دکاندار ہے، انصاف کے ساتھ تولے وہ. ایک اسپیکر ہے، وہ انصاف کے ساتھ بولے. تو انصاف پورے بیہیویئر سے جڑا ہوا ہے. تو وہ امپلیمنٹ کرنے کا سبجیکٹ نہیں ہے، وہ فالو کرنے کا سبجیکٹ ہے. وہ فالو کرنے کا سبجیکٹ ہے. ابھی لوگوں نے کیا کیا کہ اسلام مکمل نظام ہے، سارے شعبے ہیں، اب حکومت میں ہمیں قبضہ کرنا ہے تاکہ ہم ہر جگہ امپلیمنٹ کریں اس کو. اس ڈیویشن نے یہ مسئلہ پیدا کیا ہے. اب جو لوگ حکومت کر رہے تھے مسلم کنٹریز میں، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ جو ہے ہمیں بیٹھنے نہیں دیں گے، تو وہ ڈکٹیٹرشپ قائم کر دی انہوں نے. مسلم کنٹریز جو ڈکٹیٹرشپ ہے اس کا وجہ یہی ہے کہ یہ جو ابھر گئے لوگ ہر جگہ مکمل اسلام نافذ کرو، مکمل اسلام نافذ کرو، تم ہٹو، تم نہیں کر سکتے، تم تو سیکولر لوگ ہو، ہم قائم کریں گے. تو ظاہر ہے کہ اپنے کو بچائے گا. تو سیلف ڈیفینس کے لیے وہ ڈکٹیٹر بن گئے. یہ ڈکٹیٹرشپ جو ہے دیر از فینامنا آف سیلف ڈیفینس. مسلم کنٹریز میں کہا جاتا ہے کہ ہر جگہ ڈکٹیٹرشپ ہے. کیوں ہے؟ وہ اسی لیے سیلف ڈیفینس کے لیے. ہر جگہ یہی لوگ ہیں، اسلامسٹ لوگ، ہر جگہ اسلامسٹ لوگ ہیں. جہاں میڈیا ہے وہاں پیپروں میں چھپ کر کے ہیں. عام طور پر آزاد میڈیا تو ہے نہیں مسلم کنٹریز میں، لیکن گھروں میں ہر جگہ یہی چرچا کرتے ہیں، مسجدوں میں ہر جگہ چرچا کرتے ہیں. جس مسلم کنٹری میں گیا ہر جگہ وہ چرچا وہی ہوتا ہے، گھروں میں، مسجدوں میں، اداروں میں، مدرسوں میں، ہر جگہ. اگرچہ فری میڈیا نہیں ہے وہاں پر. تو ساروں کو سوچ یہی ہے. اب حکومت دیکھتی ہے کہ دیکھو یہ تو مجھے انسیٹ کرنے پر تلے ہوئے ہیں، مجھے چاہتے ہیں کہ میں پولیٹیکل سیٹس مجھے ہٹا کے خود قبضہ کریں. تو وہ اپنے کو محسوس کرتا ہے خطرے میں. تو اپنے کو بچانے کے لیے ان لوگوں کو کرب کرتا ہے، مٹاتا ہے. میڈیا کو فریڈم نہیں دیتا. یہ سب اسی لیے کیونکہ بائیفرکیشن نہیں ہے، ڈویژن آف ورک نہیں ہے. یہ بہت بڑی وژڈم تھی جو پیغمبروں نے دی تھی، مگر کبھی یہ یعنی لوگوں نے اس کو سمجھا نہیں، کبھی واقعہ نہیں بنی. یہ بہت بڑی وژڈم تھی. اسلام کے دور اول میں یہ چیز بڑی حد تک باقی تھی. سب سے زیادہ اچھا زمانہ جو ہے محدثین کا زمانہ ہے. اس اعتبار سے محدثین کا زمانہ دیکھیے، جتنے محدث ہیں وہ سب پیدا ہوئے عباسی دور میں، عباسد پیریڈ. عباسد پیریڈ میں وہ ساری خرابیاں تھیں جو اس کو آج بتاتے ہیں خرابیاں. وہ سب خرابیاں تھیں موجود. ڈائناسٹی تھی، باپ کا بیٹا جو ہے وہ رولر بن جاتا تھا. جو ٹیکس تھے وہ استعمال کرتے تھے اپنے ذات کے لیے. بڑے بڑے محل بنا رکھے تھے انہوں نے،
اور کنگ کا جو زبان جو نکلتی تھی وہی حکم ہوتی تھی. یہ سارا کنٹرول جو تھا کنگ کا تھا. جو ساری خرابیاں موجود تھی وہاں پر. محدثین نے کچھ ٹکراؤ نہیں کیا ان لوگوں سے. محدثین نے اس کا ٹکراؤ نہیں کیا. یعنی ان خرابیوں کے بارے میں کیا کیا انہوں نے. ایک محدث سے پوچھا گیا, کوئی محدث نے کہا کہ ٹکراؤ مت کرو رولرز سے. تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ زکوٰۃ کے رقم کو اپنی ذات کے لیے خرچ کریں تب بھی. کہا وین تب بھی. یعنی ایک بڑے محدث سے پوچھا گیا جو اسی کو فالو کر رہے تھے, اسی طریقے کو کہ حکومت جو کر رہی ہے اپنی جگہ پر, ہم تو حدیث کا خدمت کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے تو زکوٰۃ کی رقم وصول کریں گے, خرچ کریں گے اپنے عیش و آرام میں. تو وین اگرچہ ایسا کریں تب بھی تم ان سے ٹکراؤ مت کرو. کیوں؟ یہ بہت بڑی وژڈم تھی. کیونکہ دیکھیے محدثین نے ٹکراؤ نہ کرنے کی وجہ سے کیا کام کیا, بہت ہی بڑا کام کیا. کیونکہ دیکھیے قرآن محفوظ ہو چکا تھا لیکن حدیث محفوظ نہیں ہوئی تھی. اتنا بڑا یعنی اتنی بڑی نعمت جس کو ہم حدیث کہتے ہیں, ابھی تک مدور نہیں ہوئی تھی. وہ قرآن تو ہو چکا تھا, وہ کام باقی تھا. انہوں نے کیا کیا کہ وہ پوری طرح اوائڈ کیا انہوں نے پولیٹیکل خرابیوں سے, بادشاہوں سے. وہ خلیفہ کہتے تھے لیکن بادشاہ تھے وہ, اور لگ گئے پوری طرح سے حدیث کے فن کو مدون کرنے میں. بہت بڑا کام انہوں نے کیا. تمام رجال کیا حالات جمع کیے, ایک حدیث کا فن بنایا, اور ایک بہت بڑا ادارہ چلایا انہوں نے حدیث کو جمع و تدوین کا. اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ لوگ کیا ہوتا, چلے جاتے قبروں میں. جن کے سینے میں حدیث کا علم تھا وہ قبروں میں چلے جاتے. آج آپ کے پاس کیا ہوتا؟ کچھ بھی نہ ہوتا, کچھ بھی نہ ہوتا. آج صبح میں کسی سے کہہ رہا تھا کہ تاریخ میں دو بہت سی انوکھی باتیں ہوئی ہیں. یعنی سارے انبیاء کو کیا ہوا کہ لوگوں نے کام نہیں کرنے دیا, لیکن اسلام میں ایسا ہوا کہ قرآن محفوظ ہو گیا, حدیث محفوظ ہو گئی. حدیث مانے ماڈل. قرآن جو ہے آئیڈیالوجی ہے, حدیث ماڈل بتاتی ہے. تو آج ہمارے پاس آئیڈیالوجی بھی ہے اور ماڈل بھی ہے. ہم جان سکتے ہیں کہ اللہ کی ہدایت کیا ہے, اللہ کی مرضی کیا ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ یہ سارے محدثین چلے جاتے قبروں میں, لڑ لڑ کے مر جاتے, اور ہم بے خبر رہتے کہ ماڈل کیا تھا اسلام کا. اور اس زمانے میں بھی نقصان ہوا ہے. دیکھیے نئے شکل میں, دیکھیے نیا زمانہ جو تھا, ایک نیا زمانہ, ایک نئے امکانات کا زمانہ تھا. وہ سارے امکانات اویل نہیں ہو سکے کیونکہ لڑائی لڑنے میں شریک ہو گئے. وہ امکانات کیا تھے؟ میں ابھی کسی سے کہہ رہا تھا کہ پوری تاریخ میں ایک بہت بڑا تعمیری رول ہے ان لوگوں کا جن کو ہم سائنٹسٹ کہتے ہیں. نیچر کو انفولڈ کیا انہوں نے. یعنی وہی کام جو قرآن میں ہے کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. یہ انہوں نے تو کیا, انہوں نے تو کیا. یعنی انفس اور آفاق اور انفس کی آیات کو کس نے ڈھونڈ کر نکالا؟ نیچر میں جو سارے خدا کی تجلیاں تھیں, کس نے اس کو انفولڈ کیا؟ جو اس کو کہتے ہیں لا آف نیچر. لا آف نیچر کیا ہے؟ وہ سائنس آف گاڈ ہے. جس چیز کو سائنس میں کہا جاتا ہے لاز آف نیچر, وہ سب سائنس آف گاڈ ہے, وہ آیات اللہ ہیں. تو کس نے ان کو انفولڈ کیا؟ سائنسدانوں نے کیا. تو ہمارے لوگوں میں
یعنی مجھ کو چھوڑ کر کوئی ایک شخص بھی نہیں پیدا ہوا جو ان چیزوں کو پڑھے، ان کو جانے اور ان کو اسلام کے لیے استعمال کرے. کیوں سب لڑ رہے ہیں، لڑ کے مر رہے ہیں، لڑ کے مر رہے ہیں. ان محدثین نے جو بہت بڑا وژڈم کا ایک مثال قائم کی تھی کہ اگر تم ٹکراؤ سے اپنا آنکھ بچاؤ تو اسلام کی بہت بڑی خدمت کر سکتے ہو. یعنی پولیٹیکل کنفرنٹیشن سے اپنے کو بچاؤ تو اسلام کی بہت بڑی خدمت کر سکو گے تم. آج وہ کام نہیں ہوا. اتنا بڑا موقع تھا، اتنا بڑا موقع تھا کہ سارے جو 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 دلائل تھے نکال کر کے رکھ دیے تھے سائنسدانوں نے. نیچر میں چھپے ہوئے نشانیاں تھیں، وہ نکال رکھ دیا تھا سائنسدانوں نے. اب ان کو استعمال کرنا تھا، ان کو اویل کرنا تھا، لیکن کسی نے بھی اویل نہیں کیا اس کو صرف ان لوگوں نے اویل کیا جو پیسہ کمانا چاہتے تھے. یعنی سائنسدانوں کی طرف دریافتوں کو صرف استعمال کہاں کیا گیا؟ انجینئرنگ میں، آرکیٹیکچر میں، بزنس میں، انڈسٹری میں، وار ٹیکنالوجی میں استعمال کیا گیا. سائنسدانوں کی دریافتوں کو استعمال کیا لوگوں نے، صرف سیکولر لوگوں نے. اور جو بلیورس تھے وہ استعمال ہی نہیں کر سکے، وہ کیونکہ لڑائی بھڑائی میں مشغول تھے، وہ لڑ کے مر رہے تھے. وہ یہ کتنا ہی بڑی ڈیویشن ہے جو اسلام میں ہوا ہے. اور یہ اسلامی کی بات نہیں ہے، یہ سارے پیغمبروں کی بات ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جو رسول اللہ نے فرمایا تھا وہی حضرت مسیح نے فرمایا تھا کہ زندگی کے نظام کو چلاؤ ایک ڈویژن آف ورک کے ذریعے سے، تقسیم کار کے ذریعے سے. کہ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ان کو حوالے کر دو حکمرانوں کے، رولرس کے. اور جو دوسرا جو کام ہے، فیملی کو مضبوط کرنا، سوسائٹی کو مضبوط کرنا، مدرسے کو مضبوط کرنا، مسجد کو مضبوط کرنا، اداروں کو مضبوط کرنا، ایجوکیشن کے شعبے کو مضبوط کرنا، یہ سارے شعبے جو تھے یہ ڈیوٹی کے شعبے ہیں ان لوگوں کی جو این جی اوز ہیں. این جی اوز کی ڈیوٹی تھی کہ اس شعبوں کو پکڑیں. وہ جیسے ہم اللہ کے فضل پکڑے ہوئے ہیں، ہم یہی کام کر رہے ہیں، ہم یہی کام کریں. لیکن لوگوں نے کیا کیا کہ سب جھنڈا لے کھڑے ہو گئے کہ اسلام مکمل نظام ہے، یہ اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، تم ہٹو تخت سے اور ہم امپلیمنٹ کریں گے اور ہم مکمل نظام قائم کریں گے. بالکل بیس لیس بات ہے، ایبسرڈ بات ہے. یہ اسلام میں دو الگ الگ ڈیوٹی ہے. یعنی ایک ہی آدمی کوڑا لے کر دونوں ڈیوٹی انجام دیے نہیں اسلام میں. کہ آپ حاکم بن جائیں اور کوڑا سنبھالیں اور سب مار مار کے سب کو درست کریں، یہ اسلام نہیں ہے. ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ کام ہے حکمرانوں کا، رولرس کا. باقی جو کام ہے وہ ایجوکیٹرس کا کام ہے، ریفارمرس کا کام ہے، مصلحین کا کام ہے، این جی اوز کا کام ہے. تو یہ جو اسلام کا جو ماڈل تھا، میں سمجھتا ہوں کہ اسلام میں ایک ہی بار اس ماڈل کو بڑے پیمانے پر اختیار کیا گیا، وہ محدثین کا ماڈل ہے. بڑے پیمانے پر اس ماڈل کو کہ انہوں نے اپنے زمانے کے جو رولرس تھے، عباسی رولرس، ان کو یعنی ایک کوئی آپس میں کوئی سمجھوتا نہیں ہوا تھا، لیکن بلا اعلان ایک سمجھوتا تھا. یعنی انڈکلیئرڈ ایک معاملہ ہوا کہ تم حکومت چلاؤ اور ہم حدیث کی خدمت کریں گے. تو یہ ماڈل جو ہے محدثین کا، یہی ایک صحیح ماڈل تھا. یہ اسی ماڈل کو ہمیشہ اختیار کرنا تھا، ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ، اور آج بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا یہ زمانہ جو ہے محدثین کا، اس کو میں سمجھتا ہوں کہ بہترین ماڈل تھا وہ. کہ پولیٹیشینس کو
انہوں نے دے دیا ایڈمنسٹریشن کا شعبہ اور خود سنبھال لے لیا ایجوکیشن کا شعبہ. آج یہ نہیں ہو سکا. اسی کا نتیجہ ہے کہ مسلم کنٹریز میں ڈکٹیٹرشپ ہے. کیونکہ جیسا میں نے عرض کیا کہ ڈکٹیٹرشپ کیوں ہے؟ ڈکٹیٹرشپ اس لیے کہ وہ سیلف ڈیفینس کے لیے ہے. وہ سیلف ڈیفینس کے لیے. ایک مرتبہ میں ایک عرب کے ایک بڑے ایک گورنمنٹ کے ایک آدمی سے ملاقات ہوئی تھی. میں نے پوچھا کہ آپ لوگ کیوں کچلتے ہیں ان تحریکوں کو؟ تو انہوں نے یہ خود اسی لیے بات کی تھی، بہت ذہین آدمی تک، ہم سیلف ڈیفینس کے لیے کچلتے ہیں، ہمیں کیا دلچسپی کچلنے سے. یہ اسی نے یہ بات کہی تھی جو میں دہرایا آپ کے سامنے. ہمیں کسی کو مارنے کاٹنے کی کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن وہ اپوزیشن بن کے کھڑے ہو گئے، وہ ہم کو انسیٹ کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے، وہ ہم کو اوور تھرو کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے، وہ تو اب کیا کریں؟ بہت ہی صحیح بات ہے. یہ ڈکٹیٹرشپ آئی ہے جو مسلم کنٹریز میں، وہ صرف سیلف ڈیفینس کے لیے آئی ہے. اس لیے نہیں کہ اسلام یہ سکھاتا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کی تعلیم یہی ہے، اس لیے وہ ڈکٹیٹرشپ وہاں ابھری. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اسلام. اس ڈکٹیٹرشپ کا کوئی بھی تعلق اسلام سے نہیں ہے. اس سارا معاملہ یہ ہے کہ اسلامسٹ ابھرے یہ لے کر کے جھنڈا کہ مکمل اسلام ہمیں نافذ کرنا ہے، تم ہٹو تخت سے. تو ان کا کہ ہم کیوں ہٹے، ہم تمہیں کچھ لیں گے. اس طرح سے ڈکٹیٹرشپ بن گئی. اب جو ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ایک ری تھنکنگ ہو، ری تھنکنگ، اور اس نظریے کو پھر سے ریوائیو کیا جائے جو محدثین زمانے میں اپنایا گیا تھا. یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ دو الگ الگ ڈیوٹی، یہ جو کانسیپٹ ہے، اس کا عملی طور پر بہت ہی نمایاں ماڈل صرف مجھے محدثین کے زمانے میں ملتا ہے، اس کے بعد نہیں ملتا. اس کے بعد صوفیہ نے کیا، یعنی ایک لحاظ سے صوفیہ کا ماڈل بھی وہی ہے، لیکن صوفیوں نے بھی ڈیویٹ کیا. یعنی صوفیوں نے بھی یہ کیا کہ انہوں نے رولر سے ٹکراؤ نہیں کیا، رولر کو چھوڑ دیا کہ چلاؤ ایڈمنسٹریشن تو اپنا، اور خود وہ جو لگے اصلاحی کام میں، یعنی روحانی اصلاح کا کام. تو صوفیہ کے معاملے کا ایک پہلو یہ ہے کہ یعنی ڈویژن آف ورک، وہ میں اس کو ٹھیک سمجھتا ہوں کہ انہوں نے حکومتوں سے ٹکراؤ نہ کر کے خانقاہیں بنائیں، یہ بالکل ٹھیک تھا. لیکن انہوں نے خود سے اسلام میں یعنی نئے نئے طریقے نکالے، ذکر و اشغال کے طریقے، مراقبہ کے طریقے، اور مبنی بر قلب جو انہوں نے روحانیت کا نظریہ نکالا. تو یہ اس لحاظ سے میں صوفیوں کا یعنی سمجھتا ہوں کہ ڈیویٹ کیا انہوں نے اسلام سے. لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ حکومت کو چھوڑ کر کے انہوں نے خانقاہ بنائی اور اسی یعنی ڈویژن آف ورک کے اصول پر انہوں نے کام کیا، یہ بالکل صحیح تھا، وہ بالکل درست تھا. وہ اسی کو ہمیں زندہ کرنا ہے. جب اس کو زندہ کر پائے گا تبھی ایسا ہوگا کہ پورا سماج ایز اے ہول ترقی کرے، پورا سماج ایز اے ہول ترقی کرے. یعنی جو رولر ہیں، جو ڈیموکریسی کے ذریعے سے، یعنی وہ کوئی خاندانی رول نہیں ہوگا اسلام میں، وہ الیکشن کے ذریعے ہوگا، یعنی ڈیموکریٹک پروسیس کے ذریعے ہوگا. تو وہ ایڈمنسٹریشن سے سنبھالے گا. یعنی وہ انتظام کی ڈیوٹی. تو کیا کہ دو ہوئے، ایک ہے انتظام کی ڈیوٹی، ایک ہے سدھار کی ڈیوٹی، اصلاح کی ڈیوٹی. انتظام اور اصلاح، اسلام میں ساری چیزیں آ جائیں گی. اسلام میں مسجد بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، تعلیم بھی ہے، گھر بھی ہے، سب چیز اسلام میں آ جائے گی. تو ایک ہے اصلاح کا نظام، ایک ہے انتظام کا نظام. تو انتظام کا نظام جو ہے وہ
حکمرانوں کے حوالے، اصلاح کا جو نظام ہے وہ NGOs کے حوالے. تو مکمل نظام اسلام ہے. یہ ایک اعتبار سے درست ہے، لیکن دوسرے اعتبار سے یہ لوگ اس کو غلط معنی پہناتے ہیں. مثلاً رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر تم راستہ چل رہے ہو اور راستے میں کوئی ایسی چیز ہے، کانٹا ہے، پتھر ہے، تو اس کو ہٹا دو، تو وہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے. تو یہاں بھی اسلام کی تعلیم موجود ہے کہ ایک مسافر کو، ایک راہ چلتے آدمی کو چاہیے کہ وہ راستے سے کانٹے کو ہٹا دے، پتھر کو ہٹا دے. یہ بھی اسلام کا ایک حصہ ہے. اسی طرح سے حدیث میں ہے کہ جب بولو تو سچ بولو. یہ بھی اسلام زندگی کا حصہ ہے. یہاں بھی اسلام کی تعلیم موجود ہے. ایسے ہے کہ جب تولو تو صحیح تولو، تو وہاں بھی اسلام کی تعلیم موجود ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ حکومت پر قبضہ کر کے سب کو صحیح تلواؤ، صحیح ہٹواؤ لوگوں سے. یہ مطلب نہیں ہے کہ کوڑا لے کے گھومو اور دیکھو روڈ پر کوئی آدمی پتھر نہیں ہٹایا راستے کا تو مارو اس کو کوڑا. یہ مطلب نہیں ہے اس کا، مطلب نہیں ہے اس کا. تو زندگی کا ایک شعبہ وہ ہے جو لوگوں کی اپنی ڈیوٹی ہے، اپنی ڈیوٹی ہے. یعنی فرد کی ڈیوٹی، فیملی کی ڈیوٹی، سماج کی ڈیوٹی، مسجد مدرسے کی ڈیوٹی. ایک شعبہ وہ ہے جس میں لوگوں کو اپنی ڈیوٹی پورا کرنا ہے. ایک شعبہ وہ ہے جہاں حکمرانوں کو امپلیمنٹ کرنا ہے. تو دونوں شعبوں کو الگ کر دیا جائے تو سارا جھگڑا ختم، کوئی ٹکراؤ نہیں. یہ تھی نبیوں کی اصلاح. یہ حضرت مسیح نے یہی فرمایا. اس کا بھی لوگ مذاق اڑاتے ہیں، حضرت مسیح کے اس قول کا کہ جو قیصر کا قیصر کو دو، جو خدا کا خدا کو دو. اس کو مذاق اڑاتے ہیں ہمارے مقررین. یہ تو عین اسلام ہے، عین خدائی اسکیم ہے. یہ خدا کی اسکیم کے مطابق بات ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یہی بات فرمائی. یہ ڈیوٹی کی تقسیم ہے. یہ ایک ڈیوٹی ریفارمرز کی ہے، ایک ڈیوٹی رولرز کی ہے. آپ دیکھیے زندگی کے سارے معاملات کو آپ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. مثلا سچ بولنا، کیا کوڑے سے آپ سچ بلوائیں گے لوگوں کو؟ سچ بولنا اسپرٹ سے ہوتا ہے. آپ لوگوں کی اسپرٹ پیدا کیجیے، اسپرٹ پیدا کیجیے. دکاندار کو اسپرٹ پیدا کیے کہ وہ آنیسٹی کے ساتھ دکانداری کرے. لوگ اسپرٹ پیدا کیے کہ جب وہ بولیں تو سچ بولیں. جو لوگ جاب کرتے ہیں ان میں اسپرٹ پیدا کریں کہ وہ اپنی ڈیوٹی پوری کریں. وہاں پر پیسہ لیتے ہیں تو اس کا حق ادا کریں. تو ہر جگہ آپ کو اسپرٹ پیدا کرنا ہے، اسپرٹ کو انکلکیٹ کرنا ہے. اپنے اندر کے اسپرٹ سے آدمی یہ سب کام کرے گا. یعنی ایتھیکل ویلیوز کو استعمال کرے گا، اخلاقی قانون کو استعمال کرے گا، سچ بولے گا، دیانتداری کے ساتھ رہے گا. تو اندر کی اسپرٹ درکار ہے اس کے لیے. تو آپ یہ کہیں کہ دونوں کو ملا کر ایک بنائے کہ مکمل نظام ہے، اور سارے بات جو ہے وہ ہم کوڑا مار مار کے لوگوں کو اس کو امپلیمنٹ کریں گے. تو یہ بالکل لائق بات ہے، ہونے والی نہیں ہے. یہ اسلام نہیں ہے، اللہ کی اسکیم نہیں ہے، یہ کریشن پلان آف گاڈ میں شامل نہیں ہے یہ بات. تو اس اصلاح کو دیکھیے سارے نبیوں نے یہ بات کہی، جیسا کہ میں نے حضرت مسیح کا حوالہ دیا آپ کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عملاً قائم کیا، نمونہ اس کا. بعد کے زمانے میں محدثین نے اس نمونے کو دہرایا، لیکن اب جو ہے یہ نمونہ کہیں نظر نہیں آتا. تو ہم اسی نمونے کو زندہ کرنا چاہتے ہیں پھر سے، کہ دو ڈیوٹی الگ کر دی جائے. ایک گروہ وہ ڈیوٹی انجام دے، یعنی ایک ہے پولیٹیکل ڈیوٹی، ایک ہے ریفارم کی ڈیوٹی.
سوشل ریفارم کی ڈیوٹی ہے. تو جو ڈیوٹی ہے انتظام کی اس کو پولیٹیکل لوگ سنبھالیں, اور جو ڈیوٹی ہے سوشل ریفارم کی وہ اس کو این جی او سنبھالیں. اس اسموتھ طریقے پر پوری زندگی کا معاملہ چلتا رہے. یہ بہت ہی بڑا ایک لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا کہ مسلم کنٹریز میں آخر کیوں ایسا ہے کہ لڑائی بھڑائی جاری ہے. خود مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں. ہر مسلم ملک میں دو گروہ ہیں, یعنی ایک ہے رولنگ کلاس, ایک ہے دوسرے لوگ. دوسرے لوگ جو ہے مجھ سے شکایت, ان کے شکایت احتجاج, جہاں موقع ہے وہاں لڑنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, جیسے کہ مصر میں آپ نے دیکھا نہیں موقع ہے تو اندر ہندی باتیں کرتے ہیں. میں ایک عرب ملک میں گیا ایک بار, تو جس سے ملتا تھا وہاں پر وہ سب شکایت کرتے تھے حکومت کی. میں نے کہا یہ کیا طریقہ ہے؟ کہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ یعنی ہم آرگنائز نہیں ہو سکتے یہاں پہ, حکومت کے خلاف کوئی پروٹیسٹ نہیں کر سکتے, تو ہم کم سے کم دل کا بخار تو نکالنا ہے. میں نے کہا دل کا بخار کیوں نکالتے ہیں آپ؟ اب خدا کی اسکیم کو سمجھیے. خدا کی اسکیم یہ ہے ہی نہیں کہ آپ ان معاملات میں اپنا کو ڈالیں. مثلا ان کو شکایت تھی کہ ہمارے یہاں پیٹرول پیدا ہوتا ہے اور وہ گورنمنٹ اپنے قبضے میں, ایک فیملی ہے وہ قابض ہے اور وہ خوب عیش و آرام کر رہی ہے. تو میں نے کہا آپ کو کھانا پینا مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے؟ یعنی ہر آدمی کے پاس خوب کھانا پینا تھا. جس آدمی کے گھر میں گیا میں وہاں پر ہر ایک کے پاس کھانا پینا تھا. ایک صاحب نے میری دعوت کی, اتنا کھانا تھا کہ یعنی ہم لوگ چند آدمی تھے اور 100 آدمی کا کھانا. تو میں نے کہا کہ اتنا پیسہ آپ کے پاس ہے اور پھر بھی آپ شکایت کرتے ہیں. یہاں سے وہاں تک دسترخوان پر سب سامان بھرا ہوا تھا. تو میں نے کہا کہ دیکھیے آپ کو جو کام کرنا ہے وہ نان پولیٹیکل کام کرنا ہے. آپ کو ملک میں ایجوکیشن کی ضرورت ہے, ایجوکیشن کیجیے, لوگوں کو دعوت ہے, دعوت کا کام کیجیے. بہت سے آپ کے یہاں نان مسلم ہیں, ان کو دعوت پہنچائیے. ماڈرن جو ضرورتیں ہیں اس کے مطابق لٹریچر تیار کیجیے. یہ سارے فیلڈ پڑے ہوئے ہیں آپ کے لیے. وہاں آپ کی ڈیوٹی وہاں ہے. آپ کی حکومت سے کیوں ٹکراتے ہیں آپ, یا ٹکرانا چاہتے ہیں آپ؟ تو یہ اسلامسٹ گروپ تھا یہ, اور وہ ان سے کئی دن تک ان سے ملاقاتیں ہوئیں اور ایک دم وہ مطمئن ہو گیا. واقعی ہم نے سوچا نہیں تھا کہ ہم اپنی ڈیوٹی کریں, وہ اپنی ڈیوٹی کریں. تو کوئی سمجھانے والا نہیں, کوئی سمجھانے والا نہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام مکمل نظام ہے, مکمل نظام ہے تو نافذ کرنا ہے, نافذ کرنا ہے, حکومت قبضہ کرنا ہے. یہ سوچ سارے مسلم دنیا میں بھری ہوئی ہے. یہ مکمل نظام ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب حکومت کو امپلیمنٹ کرنا ہے. مکمل نظام ہے تو اس معنی ہر آدمی اپنے اپنے دائرے میں اس کو فالو کرے. یہ اس معنی مکمل نظام ہے. جیسے میرا ایک مسئلہ تھا, میری ایک پراپرٹی تھی جو انسیسٹرل پراپرٹی, آبائی پراپرٹی. اس میں میری ایک جو باپ دادا جو زمین مجھے ملی تھی اس کے ایک حصے پر ایک صاحب نے قبضہ کر لیا, کیونکہ میں دلی میں رہتا ہوں. تو میں تو وہاں گیا نہیں, میں کسی سے بات چیت ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ ان سے یہ کہیے کہ اگر وہ قرآن ہاتھ میں لے کر کہہ دیں کہ وہ زمین جو ہے ان کی ہے, میری نہیں ہے, تو میں چھوڑ دوں گا وہ زمین کو. تو وہ کیا کہتے ہیں, مسلمان تھے وہ, کہ یہاں قرآن کیسے, قرآن کا یہاں بیچ میں کیسے آ گیا, یعنی یہاں قرآن بیچ میں کیسے آ گیا. یہ ہے وہ ڈیوٹی جو انجام نہیں دے رہا آدمی. آپ ان کے اندر یہ ذہن بنائیے, سوچ بنائیے کہ وہاں وہ قرآن کے امپلیمنٹ اپنی ذاتی طور پر اس کو فالو کریں, قرآن کی تعلیم کو,
کہ کسی دوسرے کی زمین پر قبضہ مت کرو. تو اسلام میں بلا شبہ ایک صاحب نے ایک مقالہ لکھا, مجھے دکھایا انہوں نے, کہ اسلام کے 2 بڑی تعلیمات ہیں, توحید اور عدل. ایک مقالہ لکھا تھا انہوں نے اسی پر کہ اسلام کی 2 بڑی تعلیمات ہیں, توحید اور عدل, ونس آف گاڈ اور جسٹس. لیکن اس میں بھی وہی کنفیوژن تھا. وہ جسٹس کو سمجھتے تھے کہ اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. میں نے کہا آپ نے بات صحیح کہی ہے, لیکن جسٹس کو امپلیمنٹ نہیں کرنا, جسٹس کو فالو کرنا ہے. زندگی میں ہر موقع پر جسٹس کا معاملہ ہوتا ہے, ہر معاملے میں. آپ فرض کیے کہ آپ کھڑے ہوئے ہیں لائن میں, آپ ٹکٹ لے رہے ہیں, کوئی چیز لے رہے ہیں ونڈو پر, تو ایک آدمی آگے, کوئی پیچھے. اب بات کو آپ آئے ہیں تو گھس کر کے آپ جا کے وہاں پر ونڈو پہ پہنچنے کی کوشش کرتے, یہ بھی جسٹس خلاف ہے. یہ تو جسٹس کا تعلق پوری زندگی سے ہے, پوری زندگی سے. میں ابھی بھی تعلق ہے, اس میں جسٹس درکار ہے. تو جسٹس جو ہے فالو کرنے کا سبجیکٹ ہے, امپلیمنٹ کرنے کا سبجیکٹ نہیں ہے. غلطی یہاں پر ہے. جب آپ نے اس کو امپلیمنٹ کرنے کا سبجیکٹ بنا دیا تو پھر مکمل نظام جو ہے کیا کہ مکمل سیاست بن گیا. وہ مکمل سیاست, سارا سیاست ہو گئی. کوڑا مارو, لڑائی کرو, اور لوگوں کے خلاف اپوزیشن پارٹیاں نکالو. یہ سب بن گیا اسلام کا موضوع. تو اسلام کی جو تعلیم ہے, آپ قرآن مجید کو پڑھیں, یعنی تو اس طرح کے بہت جگہ ملے گا آپ کو, یعنی اخلاق کی تعلیم, عدل کی تعلیم, انصاف کی تعلیم. تو وہ سب اس معنی میں اس کو فالو کرو, اس بارے میں نہیں کہ امپلیمنٹ کرواؤ, اس بارے میں نہیں ہے. وہ اس کو فالو کرو. تو یہ بہت ہی بڑی بات ہے, جو سارے پیغمبروں نے بتایا, رسول اللہ نے بتایا, اور رسول اللہ کے بعد جو صلحاء تھے انہوں نے اس پر عمل کیا, کہ زندگی کا نظام جو ہے ہر پہلو سے اسلام کی تعلیمات آپ کی زندگی کور کر رہی ہیں. ہر اعتبار سے آپ کو اللہ کے حکم پر چلنا ہے. یعنی آپ کو سوچنا بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے, بولنا, سوچنا, بیہیویئر, ہر چیز. لیکن ایک ڈویژن ہے, یعنی ایک ہے رولنگ کلاس, ایک ہے این جی اوز. رولنگ کلاس کا کام ہے ایڈمنسٹریشن چلانا, این جی اوز کا کام ہے سوشل ریفارم, ایجوکیشن, یہ سب کام کرنا ہے نان پولیٹیکل فیلڈ میں. یہ ہے اسلام کی تقسیم صحیح معنوں میں. تو یہ بات بذات خود ٹھیک ہے کہ اسلام زندگی کے سارے معاملات میں ہدایت دیتا ہے, لیکن اس بارے میں نہیں ہے کہ ہر معاملے میں جب اسے امپلیمنٹ کرواتا ہے کوڑا مار مار کر, یہ نہیں ہے. تو اس بات کو ہمیں لوگوں کو بتانا ہے, لوگوں کو سمجھانا ہے, اس سے لوگوں کی غلط فہمی دور ہوگی اور صحیح لائن آف ایکشن ملے گی لوگوں کو. صحیح لائن آف ایکشن اس وقت مسلمانوں پر گم ہو گئی ہے, انہیں پتہ نہیں کہ کس رخ پر ہم اپنی کوششوں کو جاری کریں. تو صحیح لائن آف ایکشن جو ہے جاننا بہت ہی ضروری ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق دے کہ ہم لوگوں کو یہ رہنمائی پہنچائیں, اللہ کے راستے پر لوگوں کو چلنے کی توفیق ملے. اللہ تعالیٰ مدد فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. مولانا ڈاکٹر عبد المتین شیخ نے میر پرخاس پاکستان سے لکھا ہے. انہوں نے پوچھا ہے کہ ہیئر ان پاکستان
few groups like Hizb ut-Tahrir are very active to build Khilafah. They say, join us and struggle for Khilafah. I want your comments that what should we do? Kindly guide us as to what is the real Islamic teaching, what Quran says, and what are the teachings of Prophet of Islam regarding Khilafah in this current scenario. یہ بالکل بدعت ہے. خلافہ کا کانسیپٹ جو نکالا لوگوں نے, بات کو نکالا ہے کہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی جن کو ہم چاہتے ہیں خلفاء راشدین, وہ خلیفہ نہیں کہاتے تھے, وہ امیر المومنین کہاتے تھے. یہ بھی سن لیجیے, جن کو ہم کہتے ہیں خلفاء راشدین, آج اپنے زمانے میں وہ صرف امیر المومنین کہاتے تھے وہ. تو آج جو میں بات بولی ہے وہ یہ تو بولی ہے کہ یہ تصوری غلط ہے کہ اسلام ایک مکمل سیاسی اسکیم ہے. اسلام کا تعلق بلا شبہ زندگی کے ہر شعبے سے ہے, لیکن وہ فالو کرنے کے معنی میں ہے, پیروی کرنے کے معنی میں ہے. یہ نہیں حکومت کو قبضہ کرو اور اس کو ویسے نافذ کرو, نافذ کرنے معنی میں نہیں ہے. تو یہی تو میں نے عرض کیا, خلافت کی تحریک بالکل مبتدعانہ تحریک ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. صحیح بات وہی ہے جو میں نے عرض کی کہ محدثین کے ماڈل کو اپنائیں لوگ, کہ ڈیموکریسی کے اصول پر, وہاں ڈیموکریسی تو نہیں تھی. آج ہم یہ کہیں گے کہ ڈیموکریٹک پروسیس کے تحت ہر چند سال کے بعد الیکشن ہو, فری اینڈ فیئر, جو لوگ اس میں چنے جائیں وہ حکومت کریں. حکومت مانے وہ انتظام چلائیں, ایڈمنسٹریشن بس. باقی جو شعبے ہیں, تعلیم کا شعبہ, دعوت کا شعبہ, اداروں کا شعبہ, مسجد مدرسے کا شعبہ, وہ NGOs چلائیں. تو خلافت کی تحریک تو ایک فتنہ ہے, میں اس کو سمجھتا ہوں, سوائے شر و فساد کے اسے کچھ ہو نہیں رہا, لڑائی بھڑائی ہو رہی بس. جہاں جہاں اطلاع چلیے وہاں پر نفرت تشدد یہی آ رہا ہے. تو تشدد کو ختم کرنے کے لیے اسلام میں یہی بات کہی گئی ہے کہ ایک شعبہ حوالے کر دو حکمرانوں کے, دوسرا شعبہ جو ہے وہ NGOs اس کو سنبھالیں. یہ واحد طریقہ ہے, یہ اسلام کا طریقہ ہے, یہ سارے پیغمبروں کا طریقہ ہے. اور جو خلافت تحریک یہاں سے امریکہ تک خلافت تحریک چل رہی ہے, یہ بالکل بیس لیس بات ہے. اور میں اس کو پولیٹیکل بدعت سمجھتا ہوں, پولیٹیکل انوویشن. ڈاکٹر اویس صدیقی نے نئی دلی سے لکھا ہے, مولانا پیپل یوزلی ریفر پروفٹ آف اسلام اینڈ فرسٹ فور کیلفس that they did both, that is reform as well as rule at the same time. They did not do division between the two. What is your comment on this? دیکھیے, یہ ایک فیلسی ہے اس سوال میں, اس میں فیلسی ایک سوال میں ہے. یعنی ایک ہے امپلیمنٹ کرنا, تو انہوں نے امپلیمنٹ کرنے کے معنی میں ہر چیز کو امپلیمنٹ کا موضوع نہیں بنایا. ایک ہے فالو کرنا. مثال تو میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ آف دا اسٹیٹ تھے مدینے میں. ایک مرتبہ آپ گئے بازار میں, ایک آدمی وہاں غلہ بیچ رہا تھا, کوئی گیہوں وغیرہ جو بھی ہوگا اس کا ڈھیر تھا. تو آپ نے اٹھایا تو نیچے بھیگا ہوا تھا, پانی تھا اس میں, یعنی کہ پانی سے وزن بڑھا دیا تھا اس نے. اس کی ٹیکنیک ہے بھیگا رہے گا تو پانی سے وزن زیادہ ہو جائے گا. تو اس طریقے سے وہ بیچ رہا تھا وہ. دوسرا ساتھ اس کے خلاف کہا کہ جو لوگ ایسا کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کو پکڑ جائیں گے. یہ نہیں کہا ان کو گرفتار کرو, ان کو کوڑا مارنا ہے, یہ نہیں کیا آپ نے. یہ نہیں کیا کوڑا مرواؤ ان کو. تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں, جو انہوں نے کیا اسی کے خلاف کر رہے ہیں لوگ, ڈیویشن میں مبتلا ہے وہ. تو اسلام کا تعلق, یہ کہنا صحیح ہے کہ اسلام کا تعلق زندگی کے ہر شعبے سے ہے. مطلب سوچنے سے بھی اس تعلق ہے اسلام کا. سوچو صحیح سوچو, بولو صحیح بولو, بیہیویئر کرو صحیح بیہیو کرو, ڈیل کرو صحیح ڈیلنگ کرو. اس معنی میں تعلق ہر شعبے سے اسلام کا ہے. لیکن امپلیمنٹ کے بارے میں نہیں ہے کہ بار بار کے لوگوں کو صحیح بلواؤ, بار بار لوگوں کو صحیح سوچواؤ, یہ نہیں ہے اسلام. تو
رسول اللہ نے یا خلفاء راشدین نے حکومت کے دائرے میں تو حکم چلایا، پولیٹیکل حکم، باقی دائرے میں سمجھایا بجھایا لوگوں کو، نصیحت کی، لوگوں کو تلقین کی کہ تم عدل کے ساتھ رہو، انصاف کے ساتھ رہو، سچائی کے ساتھ رہو، ایمانداری کے ساتھ رہو۔ تو میں نے خود یہ بات عرض کی کہ اسلام ہر معاملے میں ہمیں ہدایت دیتا ہے، لیکن ہدایت اس معنی میں نہیں کہ کوڑا مار کے ان کو کرواؤ ایسا۔ تو دو الگ الگ شعبے کر دیے۔ جو رولرس ہیں ان کا کام ہے ایڈمنسٹریشن، اور بقیہ معاملے میں جو ہے وہ آپ ان کو سمجھائیے بجھائیے، ترقی کتابیں چھاپیے اور مسجد میں تقریر کیجیے، مدرسے میں ان کو تعلیم دیجیے۔ یہ این جی اوز تو ایک ہے گورنمنٹ، ایک ہے این جی اوز، کیونکہ یہ ایک فیلیسی ہے۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ اسلام کا تعلق زندگی کے سارے شعبوں سے، تو میں کہوں ٹھیک کہہ رہے ہو تم، لیکن آپ کہیں کہ اسلام چاہتا ہے کوڑا مار مار کے سب کو ہر معاملے میں تعمیر کرواؤ، تو وہ غلط کہہ رہے ہیں آپ۔ سچ بولو اسلام ضرور کہتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ سچ بلواؤ کوڑا مار کر کے، یہ اسلام نہیں ہے۔ مولانا مسٹر رضوان عارف نے بھوپال سے لکھا ہے، مولانا I have a question to ask. There is this verse in Quran which guides and orders about cutting both hands of thieves, male or female. What is this verse about implementation or follow? If implemented, who is to implement this? یہ قرآن میں آیت ہے کہ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، یعنی چور، یعنی چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ تو اس میں فقہاء میں بہت اختلافات ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اس کی بہت تفصیل ہے کتابوں میں، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں اس کو پڑھیے۔ آپ اگر اردو پڑھنا چاہتے ہیں تو مفتی شفیع صاحب کی کتاب جو تفسیر ہے اسے پڑھیے، اس میں تفصیل مل جائے گی آپ کو۔ لیکن یہ حکومت کا کام ہے، یعنی یہ عام لوگوں کا کام نہیں کہ کسی کو پکڑ ہاتھ کاٹ ڈالنے ہو۔ اور حکومت کام بھی اس معنی میں نہیں کہ بس جہاں چوری کا ہاتھ کاٹو اس کو، نہیں، اس سے پہلے کچھ چیزیں ہیں، کچھ پری ریکویزٹس ہیں۔ آپ کو لوگوں کی معاشیات درست کرنی ہوگی، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا، لوگوں کو کھانا پینا فراہم کرنا ہوگا۔ جب سارے معاملات درست کر چکے ہوں اور باوجود اس کے کوئی عادتاً چوری کرے، یا اس کے پاس کھانے پینے کے لیے ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے اور خواہ چوری بھی کرتا ہے عادتاً، تو یہ اس کو عادی چور کے بارے میں یہ بات ہے۔ صرف یہ نہیں کہ کوئی چوری کر دی کسی نے تو آپ اس کو لے کے ہاتھ کاٹتا ہے۔ جو عادی بن جائے، سمجھانے سے بھی نہ مانے، نصیحت کرنے سے بھی نہ مانے، وہ اس کے بارے میں یہ آیت ہے۔ آپ کو تفصیل جاننا ہو تو آپ تفسیر میں پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی چوری بطور ضرورت اگر کیا ہو کسی نے، حضرت عمر نے اس کا ہاتھ نہیں کٹوایا قحط کے زمانے میں۔ تو ایک ہے چوری بطور ضرورت کوئی کر لے، ایک ہے عادی بن جائے، مجرم بن جائے، سماج کے لیے مسئلہ بن جائے، تو ڈیٹرنٹ پنشمنٹ کے طور پر ایسا اسلام میں حکم دیا گیا ہے۔ بہت ریئر کیس میں ایسا ہوتا ہے، ریئر کیس میں، پوری تاریخ میں بہت ہی کم ایسا ہوا، کیونکہ وہ ایک آدمی کے ساتھ اگر سزا دی جائے تو باقی سب لوگ سام جاتے ہیں، بھائی ایسا نہیں کرنا ہے۔ تو یہ ڈیٹرنٹ پنشمنٹ ہے ان لوگوں کے لیے جو عادی مجرم بن چکے ہوں، سماج کے مسئلہ بن گئے ہوں، کوئی بھی تدبیر ان کو درست کرنے میں کامیاب نہ ہوتی ہو۔ اور وہ بھی حکومت کرے گی، ایک حکومت جو کہ سب یعنی لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کر چکی ہو، تب اس کے بعد یہ وقت آتا ہے، اس سے پہلے نہیں یہ وقت آتا ہے۔ مسٹر عامر بن یوسف نے کراچی پاکستان سے لکھا ہے، آپ ہمیشہ اللہ کو ڈسکور کرنے کی بات کرتے ہیں، میرے سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ آپ کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، آپ کو ایک پرٹیکولر سٹارٹنگ پوائنٹ لینا ہوگا، بغیر اپنے مائنڈ کو تعصبات، خاندانی فخر یا ذاتی انا سے نکالے بغیر انسان کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ مولانا صاحب، خدا کی معرفت کے لیے سٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے، اس کو بتائیں۔ وہ تو آپ نے خود ہی بتا دیا
کہ اپنے کو تعصبات سے پاک کرو، جس کو میں ڈی کنڈیشننگ کہتا ہوں. فخر اور تعصب اور یہ سب جو چیزیں ہیں وہی تو رکاوٹ ہے اصل میں، اور یہ سب کنڈیشننگ سے ہوتا ہے. یہ اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے ڈی کنڈیشننگ. وہ آپ نے خود ہی بتا دیا، وہ صحیح بتایا. دوسری جو لفظ میں استعمال کرتا ہوں ڈی کنڈیشننگ. پہلے ڈی کنڈیشننگ آتی ہے، اس کے بعد ڈسکوری ہوتی ہے. پھر ڈسکوری بھی ایسا نہیں ایک بار ہو گئی، ایک پروسیس ہے. ڈی کنڈیشننگ بھی ایک پروسیس ہے، ڈسکوری بھی ایک پروسیس ہے. اس کے بعد پھر ایک چلتا ہے لمبا سلسلہ پروسیس کا. تو کبھی بھی یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ حد آ جائے، حد نہیں آتی کبھی. زندگی بھر اس کی ترقی ہوتی رہتی ہے. تو سب سے پہلا بہرحال جو کام کرنا ہے، پہلی جو شرط ہے وہ ہے اپنی ڈی کنڈیشننگ. اپنے کو یعنی ہر کامپلیکس سے فری کرنا، ہر تعصب سے فری کرنا، نفرت سے فری کرنا. جتنے بھی اس قسم کے چیزیں ریکارڈ بنتی ہیں سچائی کو جاننے میں، اس سے اپنے کو فری کرنا. مس ممتاز صدیقی نے نئی دلی سے لکھا ہے، بفور نبوت which sharia and which book was followed by the prophet of Islam. ارے بھائی اب آج جو مسئلہ ہے اس کو لیجیے، بیفور کے مسئلہ کے لیے بیٹھے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہی نہیں آئی تھی تو کون سی شریعت پہ عمل کرتے تھے؟ اس کی ضرورت ہی کیا ہے اس مسئلے کی جاننے کی؟ کچھ دیکھیے، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کچھ سوالات غیر ضروری ہوتے ہیں. ایک صحابی کہتے ہیں کہ نہینا عن کثرت سوال وعن کثرت القیل والقال، کہ رسول اللہ نے کو منع کیا بہت سوالات کرنے سے. تو ایک تو اننیسیسری کویشچن ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کہ جو زندگی سے متعلق ہمارے ہوں. فرض ہے کوئی اس پر ریسرچ کرے کہ رسول اللہ جب پیدا ہوئی تو صبح تھی کہ شام تھی. رسول اللہ جب پیدا ہوئی تو آمنہ جو لیٹی ہوئی تھی، بیٹھی ہوئی تھی. اب اس پہ ریسرچ کر کے آپ نکالیں اگر تو کیا انسانیت کو دیا کیا آپ نے؟ مسئلہ یہ نہیں کہ رسول اللہ نے پہلے کس شریعت پر عمل کیا، مسئلہ اب جو ہے کون شریعت ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا وژڈم ہے کہ آدمی یہ جانے اننیسیسری کویشچن میں اپنے دماغ کو نہیں الجھانا ہے. جو ضروری کویشچن ہے اسی میں اپنے کو مشغول کرنا ہے. باقی اس کا جواب یہ ہے کہ عرب میں اور مکہ میں اس زمانے میں شریعت ابراہیمی کا رواج تھا، بگڑی ہوئی شریعت ابراہیمی. مثلا وہاں پر نماز ہی پڑھتے تھے لوگ، وہاں پر روزہ بھی تھا، وہاں پر حج بھی تھا. وہ تھا بقایا تھا شریعت ابراہیمی کا. تو ابراہیم جو شریعت دے کر گئے تھے وہ کا بگڑا ہوا فارم تھا وہ. تو رسول اللہ بھی اسی پر تھے، شریعت ابراہیمی کی بگڑے ہوئے فارم پر. اور وہ چونکہ آپ سے مطمئن نہیں ہوتے تھے تو آپ سیکر بن گئے. وہ وجہ تھا کہ ضال الفادہ. تو اگرچہ آپ شریعت ابراہیمی میں پیدا ہوئے لیکن وہ چونکہ بگڑا ہوا فارم تھا وہ، تو آپ مطمئن نہیں ہوتے تھے تو آپ متلاشی بن گئے، سیکر بن گئے. تو بیسیکلی آپ سیکر تھے اس وقت. تو اس وقت اگر شریعت موجود تھی لیکن وہ بگڑی ہوئی شریعت تھی، وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ مسند شریعت کی حیثیت نہیں تھی اس کی. یہ تھا معاملہ اس وقت کا. مثلاً حج کرتے تھے وہ لوگ تو حج نماز پڑھتے تھے تو نماز میں کیا کرتے تھے؟ وہ تالی بجاتے تھے، سیٹی بجاتے تھے. حج کرتے تھے تو کپڑا اتار دیتے تھے وہ طواف میں کہ فطری حالت میں ہم طواف کریں گے. تو یہ سب شریعت محمدی کے بقایا تھے لیکن بگڑی ہوئی فارم میں. رسول اللہ وسلم پیدا ہوئے لیکن آپ آخرکار سیکر بن گئے. اور غار حرا میں وقت ختم ہوا، آپ کو یعنی وہ تلاش کی مدت ختم ہوئی اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہی کر کے آپ کو حقیقت سے آگاہ کر دیا. مسٹر محمد ابراہیم گانی نے دلی سے لکھا ہے، ول اللہ گیو پیراڈائز ٹو نان بلیونگ ہیومن بینگس؟ اف ناٹ, what about their good deeds?
Kindly comment. ارے اپنی جنت کی فکر کیجیے. آپ کو فکر ہے دوسروں کی. یعنی جاب کے معاملے میں اپنی فکر کرتا ہے آدمی. اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے خود اپنے بچوں کی فکر کرتا ہے, یا اس بارے میں دوسروں کی فکر کر رہے ہیں لوگ. یہ عجیب کوشچن کرتے ہیں لوگ. یعنی کوئی ایسا نہیں ملے گا آپ کو کہ دوسروں کے بچوں کی تعلیم کی فکر کرتا ہو, یا دوسرے کی بیٹیوں کی شادی کی فکر کرتا ہو. جی اپنی فکر کیجیے. 1000 باتیں سوچنے کی اپنے لیے, اپنی زندگی کی اصلاح کیجیے. مثلا یہیں پہ دیکھیے لوگ ٹائم پر نہیں آتے. اسی کی اصلاح کوئی نہیں کر رہا ہے. میں نے کئی بار کہا کہ ٹائم پر آئیے. کیسے عجیب غریب لوگ ہیں, خود اپنے اندر اصلاح کے اتنے سارے پہلو موجود ہیں اور سوال کرتے ہیں دوسروں کے بارے میں. یعنی ایک چیز پہ لوگ عمل نہیں کر پائے, جو میں نے بار بار کہا کہ ٹائم پر یہاں آئیے. 10:30 سیٹ سب بھری ہوئی ہو. تو ایسے سوالات جو ہے یہ منع کیا گیا ہے. ایسے سوالات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہینا عن کثرت السوال وعن کثرت القیل والقال. پرٹیننٹ کوشچن ہونا چاہیے, بالکل جو آپ کی زندگی سے تعلق کا کوشچن ہونا چاہیے, فرضی کوشچن نہیں ہونا چاہیے. میرے پاس ایک بار آئے مراد آباد سے ایک صاحب, کیا صاحب حدیث میں آتا ہے کہ میں جو مرتا ہے تو مرنے کے بعد جنت جاتا ہے, جہنم میں جاتا ہے. تو ایک آدمی جو مرا آج سے 10,000 سال پہلے, تو اگر وہ برا تھا تو 10,000 سال سے وہ جہنم میں جل رہا ہے. ایک آج مرے گا تو آج سے اس کی جہنم شروع ہوگی. تو میں نے کہا استغفر اللہ, اسی کے لیے آپ مراد آباد سے یہاں آئے. ارے اپنی فکر کیجیے اپنی, کہ مرنے کے بعد آپ کو جہنم سے نجات مل جائے اور جنت میں داخل ہوں. اننیسری کویشچن جو ہے وہ کنفیوژن تک پہنچاتے, بس اور کچھ نہیں. تو اپنے کنفیوژن سے بچانے کے لیے میں کہوں گا کہ لوگ اننیسری کویشچن نہ کریں. مسٹر ارشد جمال نے نئی دلی سے لکھا ہے, مولانا صاحب, in chapter 30 verse number 21 of Quran, it is mentioned, another of his signs is that he created for you from among yourselves spouses so that you might find repose in them. Kindly explain the word repose. What does this mean? یہ تو بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی ہے کہ عورت اور مرد کو ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ بنایا. یہ دونوں کے لیے یہ بات ہے. مرد کے لیے سکون کا ذریعہ عورت ہے, عورت کے لیے سکون کا ذریعہ مرد ہے. اس دنیا میں دیکھیے اتنی ساری چیزیں ہیں, لیکن سکون آپ کو صرف ملتا ہے اپنی ازدواجی زندگی میں. پہاڑ کو دیکھیں آپ, سمندر کو دیکھیں آپ پھل کھائیں, کچھ بھی کریں تو سکون تھوڑی سے ملتا ہے, اس میں ٹیسٹ ملتا ہے آپ کو. تو انسان کو ایک ضرورت تھی اللہ تعالیٰ کو, یعنی جانا, اللہ تعالیٰ نے جانا کہ عورت کو ضرورت ہے کہ مرد اس کا سکون مرے, مرد ضرورت ہے عورت اس کا سکون مرے. اس کے لیے شادی کا طریقہ راج کیا, نکاح کا طریقہ. نکاح کر کے عورت مرد اکٹھا ہوتے ہیں, دونوں ایک دوسرے کے سکون کا ذریعہ بنتے ہیں. اور پھر دونوں مل کر کے اگر سکون نہ ہو تو کوئی کام بھی نہیں کر, کوئی بڑا کام کیسے ہو. یہ بہت ہی بامانہ آیت ہے یہ. اور جو اصل ہے, جو یعنی نکاح کا جو سب سے بڑا جو پہلو ہے وہ اس میں بتا دیا گیا ہے. کہ نکاح کا پہلو یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ بنیں, ایک دوسرے کے لیے پارٹنر بنیں, مل کر کے زندگی گاڑی چلائیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں. ڈاکٹر فریدہ خانم نے نئی دلی سے لکھا ہے, The thinking that Islam is a complete system has become an obsession with the people. How can we make them understand that this concept is alien in Islam? Muslims have become resistant to reform in their perception of Islam. Please give your comments on this. دیکھیے میں خود مانتا ہوں کہ اسلام یعنی کمپلیٹ ہدایات اس کے اندر ہے. سسٹم کا لفظ میں اوائڈ کروں گا, لیکن اسلام میں زندگی کے ہر پہلو کے لیے ہدایات ہے. کوئی پہلو ایسا اس میں ہدایت نہ ہو. مثال کے طور پر ایک حدیث ہے کہ اگر چند آدمی بیٹھے ہوئے ہیں, تم آتے ہو وہاں پر تو کسی کان میں مت کوئی بات کہو. کہ 4 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں, ایک آدمی کان میں تو بات کہہ رہے ہو,
اس کو لگے کہ دیکھو ہم سے چھپا رہے ہیں. یہاں بھی ہدایت موجود ہے, یہاں بھی ہدایت موجود ہے. یہ بھی ہدایت ہے کہ جب کوئی بول رہا ہو تو بیچ میں مت بولو, وہ بول چکا تب بولو. یہ بھی ہدایت موجود ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ کمپلیٹ سسٹم کا ورڈ تو بہت ہی یعنی وہ ہے, یعنی اس سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے. لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ اسلام میں زندگی کے ہر شعبے کے لیے ہدایت ہے. جو بھی آدمی دنیا میں کرتا ہے, چاہے سوچنا ہو, بولنا ہو, چلنا ہو, ڈیل کرنا ہو, کچھ بھی ہو, اس کے بارے میں اسلام میں ہدایت ہے. یہ بات صحیح ہے. مکمل سسٹم کی بات جو ہے وہ, جب سسٹم جو ہے وہ تھوڑا سا یعنی اس کا دوسرا پہلو آ جاتا ہے, کیونکہ امپلیمنٹ کرو اس کو. تو میں یہ کہوں گا کہ جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ اسلام میں زندگی کے ہر شعبے کے لیے ہدایت ہے. آدمی کو چاہیے کہ اپنے ہر شعبے میں وہ اس کو فالو کرے, لیکن امپلیمنٹ کرنا جہاں تعلق ہے اس کا تعلق اس سے وہ ایک الگ چیز ہے, وہ ایڈمنسٹریشن سے تعلق اس کا ہے. تو اسلام مکمل نظام بئی معنی نہیں ہے کہ اس کے سب کوڑا مار مار کے اس پر چلوانا ہے لوگوں کو اس پر, یہ اس معنی میں نہیں ہے. اس معنی میں ہے کہ لوگ اس کو فالو کریں. اور جہاں تک سوشل معاملات ہیں تو وہاں حکومت قانون بنائے گی, قانون بنا کر کے لوگوں کو اس کا پابند بنائے گی. تو یہ ایک ڈویژن آف ورک ہے. یہ میں اس کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں کہ اسلام میں ہر شعبے کے لیے ہدایت ہے, لیکن اس ندیوں غلط کہہ رہا ہوں کہ حکومت کوڑا مار مار سب لوگ کو اس پر عمل کرواوے. وہ بالکل ان نیچرل بات ہے اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. مس نجمہ صدیقی نے نئی دلی سے لکھا ہے, ہاؤ ٹو امپلیمنٹ دس ڈیول ماڈل آف اسلام in a workable and feasible manner. What can you do as an individual? Please tell us. یہی تو پریکٹیکیبل ہے, کوئی اور پریکٹیکیبل ہی نہیں ہے. آپ کیسے لوگوں کو کوڑا مار کے سچ بلوائیں گے؟ یہ تو پاسبل ہی نہیں کہ آپ کوڑا مار کے سچ بلوائیں لوگوں کو. یہ جو ورکیبل ماڈل ہے وہ یہی ہے کہ کچھ چیزوں کو آپ گورنمنٹ کے حوالے کر دیں. اس کو آج کل کے زبان میں کہتے ہیں ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ گورنمنٹ کے حوالے. باقی جو ہے اخلاقیات ہیں, سماجیات ہیں, تعلیم ہے, یہ لوگوں کے حوالے. این جی اوز یہ کام کریں, ہم خود یہ کام کر رہے ہیں, این جی اوز والا کام کر رہے ہیں. یہی ایک ہی ماڈل ہے جو ورک کر سکتا ہے. وہ ماڈل ورک ہی نہیں کرے گا, اس سے لڑائی بھڑائی ہے. جیسا کہ ہر مسلم کنٹری میں لڑائی بھڑائی ہو رہی ہے. ورک نہیں کر رہا ہے وہ ماڈل. یہ ماڈل ورک کرتا ہے کہ ڈیوٹی کو بانٹ دو. یہ ماڈل ورک کر سکتا ہے. اور جو کنٹریز ہیں ویسٹرن کنٹریز, وہاں پریکٹیکلی یہی انہیں اختیار کر رکھا ہے. تو وہاں وہ ان کا ماڈل ورک کر رہا ہے. ڈیموکریسی جو ہے سیکولر ڈسپلن میں ڈیموکریسی ہے, سیکولر شعبے میں. باقی مالے میں لوگوں کو آزادی دی ہوئی ہیں, وہ مذہبی آزادی جو کہتے ہیں وہ. یہی ایک ہی ماڈل ورکیبل ہے, دوسرا ماڈل ورک نہیں کر سکتا ہے. تو دو لفظ میں ہم کہیں گے کہ ایک ہے شعبہ انتظام کا, ایک ہے شعبہ اصلاح کا. اصلاح کا شعبہ جو ہے این جی اوز کے حوالے, اور انتظام کا شعبہ گورنمنٹ کے حوالے. یہ ماڈل ورک کر سکتا ہے. اس کے بعد دوسرا کوئی ماڈل جو ہے وہ لڑائی بھڑائی کرے گا اور اس میں کچھ نتیجہ نہیں نکلے گا اس کا, جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں مسلم کنٹریز میں. مسٹر ابراہیم دانش السعود نے نئی دلی سے لکھا ہے, میری کلاس میں ایک نان مسلم ہے, وہ اللہ کو ایک مانتا ہے لیکن ایمان نہیں لایا ہے, تو کیا کیا جائے, اس کے بارے میں بتائیں. کتابیں پڑھوائیے ان کو, لٹریچر دیجیے ان کو. آپ خود ہی خود بات مت کیجیے زیادہ, کتابیں دیجیے, قرآن کا ٹرانسلیشن دیجیے, پرافٹ آف پیس دیجیے, اور جو دوسری کتابیں دیجیے اس کے لحاظ سے اس کی یعنی کس طرح کتابیں پہلے دینی چاہیے, کس طرح کے بعد دینی چاہیے, سب سمجھ کر دیجیے اور کتابیں.
سب سے ضروری کام ہے لٹریچر پڑھوانا. خود ہی خود بہت زیادہ مت کیجیے. مسٹر ممشاد احمد نے بھوپال سے لکھا ہے, مولانا یو ٹولڈ us 2 words, انتظامیہ اینڈ اصلاحیہ. So I want to know which one is better, انتظامیہ اور اصلاحیہ, because before some time in a mosque I was in انتظامیہ but got only burai. I have done all for Allah subhanahu wa ta'ala, but when I came to Islahi program, I got so much respect. Please guide me what to do. دیکھیے اس میں کوئی کم اچھا زیادہ اچھا کی بات نہیں ہے. اپنی صلاحیت کے اعتبار سے آدمی کام کرتا ہے. مثلا میں حکومت نہیں چلا سکتا, میری صلاحیت نہیں ہے, تو میں NGO چلا رہا ہوں. اب گورنمنٹ مجھے دے دیں آپ تو میں گورنمنٹ نہیں چلا پاؤں گا, میں تو وہ صلاحیتیں نہیں ہے وہ. تو ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ جانے اپنی صلاحیت کو, اپنی صلاحیت کے لحاظ سے وہ لگائے, یا تو انتظامیہ میں لگائے یا اصلاحیہ میں لگائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہر آدمی کو الگ الگ صلاحیت دے کر پیدا کیا. مثال کے طور پر حسنی مبارک صاحب میں دیکھ ان کے اندر انتظام کی صلاحیت نہیں ہے. اب اتفاقی حالات نے انہیں حکومت پہنچا دیا تو ملک سوائے نقصان کی کوئی فائدہ تو پہنچایا نہیں انہوں نے اب تک. تو میں سمجھتا ہوں کہ آدمی کو چاہیے کہ اپنے آپ کو پہچانے کہ میں کس کے لیے زیادہ موضوع ہوں, میری جو پیدائشی صلاحیتیں ہیں اس کے لیے کون سے کام میرے لیے موضوع ہے. تو میں نے اپنے کو جب ریڈ کیا تو میں نے پایا کہ بھائی میرے تو حکومت کی صلاحیت نہیں ہے, میں پالٹکس میں جاؤں گا تو وہاں کچھ کر نہیں پاؤں گا میں. تو میں نے یہ کام سنبھالا NGOز والا. ہر آدمی کو ہی کام کرنا چاہیے کہ اپنے کو سب سے پہلے اپنے کو ڈسکور کرے. وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے آپ کا کام, یعنی یہاں سے بگننگ ہوتی ہے کہ اپنے کو ڈسکور کرنا جو ہے یہ آدمی کا پہلا کام ہے. اپنے کو نہ جانیں گے آپ تو پھر کوئی مفید نہیں بن سکتے آپ اپنے قوم کے لیے. مولانا امان اللہ ریاضی صاحب نے دلی سے لکھا ہے, عباسی دور میں پولیٹیکل ڈیوٹی انجام دینے والے بھی مسلمان تھے اور سوسائٹی کی اصلاح کا کام کرنے والے بھی مسلمان تھے, جبکہ آج ہمارے ملک میں پولیٹیکل ڈیوٹی انجام دینے والے غیر مسلم ہیں اور اصلاح کا کام کرنے والے مسلم ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا ایسی حالت میں بھی ٹکراؤ سے بچنا ہے, جبکہ یہ کیس الگ ہے؟ ہم ٹکراؤ سے بچے ہوئے ہیں. ہم کو دیکھیے آپ, ہم اسی انڈیا میں رہتے ہیں, ہم کوئی ٹکراؤ نہیں کرتے. ٹکراؤ تو میں اس کو حرام سمجھتا ہوں بالکل, چاہے انڈیا میں ہو چاہے پاکستان میں ہو, مسلم حکومت مسلم کنٹری میں ہو یا نان مسلم کنٹری میں ہو. حدیث میں دیکھیے بہت زبردست حدیث ہے, ان اللہ یعطی الرفق ما لا یعطی العنف. خدا ٹکراؤ کے میتھڈ میں وہ چیز نہیں دیتا جو صلح کے میتھڈ میں دیتا ہے. تو جب لا آف نیچر یہ ہے کہ ٹکراؤ کر کے آپ کچھ پائیں گے نہیں, تو کیوں آپ جائیں اس میں, چاہے انڈیا ہو یا پاکستان ہو. لا آف نیچر ہی کے خلاف ہے وہ ٹکراؤ. قرآن میں ہے الصلح خیر, نان کنفرنٹیشن اپروچ از دا بیسٹ. تو ٹکراؤ کا طریقہ جو ہے وہ اللہ کے اسکیم کے خلاف ہے, اس میں کچھ پائیں گے نہیں آپ, چاہے انڈیا ہو, امریکہ ہو, پاکستان ہو, برٹن ہو, کہیں بھی. تو وہ تو اصلاً ہی غلط ہے, قابل ترک ہے وہ. اب جب جس ملک میں آپ ہوں اس کے لحاظ سے سوچیے, آپ سنگاپور میں ہیں, انڈیا میں ہیں, پاکستان میں ہیں, ایران میں, تو سوچیے کہ وہاں کے لحاظ سے آپ کیا کر سکتے ہیں جس میں ٹکراؤ کے بغیر آپ کچھ مفید بن سکیں. تو حالات کی ریڈ کیجیے, اپنے آپ کو سمجھیے. ٹکراؤ تو ہر حال میں ٹیبو رہے گا, ٹیبو ہر حال میں ٹیبو رہے گا. ٹکراؤ کو چھوڑ کر کے جو کام آپ کر سکیں یعنی پیسفل انداز میں, بس وہی آپ کی ڈیوٹی ہے. مس نغمہ صدیقی نے نئی دلی سے لکھا ہے, فالوئنگ جسٹس از اے ویری ڈیفیکلٹ تھنگ اینڈ اے کانسٹنٹ اسٹرگل. کین اٹ بی کالڈ جہاد؟
یہ تو کوئی شک نہیں ہے، وہ جہاد بلا شبہ جہاد ہے. جسٹس پہ چلنا جہاد ہی تو ہے. اور سب سے بڑا جہاد اس وقت کرنا پڑتا ہے جب آپ کوئی غصہ دلا دے، کوئی مشتعل کر دے. اس وقت آپ یعنی انصاف پر قائم رہیں. قرآن مجید ہے کہ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، کہ جب آپ کو کوئی غصہ دلا جائے، کوئی مشتعل کر دے، جو بھڑکا دے، اس وقت بھی انصاف پر قائم رہو. یہ تو بہت بڑا جہاد ہے، اس میں کوئی شک نہیں. مسٹر عرفان احمد نے کشمیر سے لکھا ہے، وی ایدر کانشیسلی اور unconsciously feed our minds with our thoughts, which we call internal representation or conditioning. Are there any practices or exercises in Islam to always feed our minds with positive thoughts? Please give your comment on this. دیکھیے کوئی پریکٹس نہیں ہے اس طریقے سے جیسے صوفیوں نے نکالا، اس کا کوئی فائدہ نہیں سمجھتا میں. نہیں، آپ سوچیے، سوچنا ہی پریکٹس ہے. تدبر، تفکر، یہی پریکٹس ہے اسلام میں. ہمیشہ آپ الرٹ رہیے کہ کوئی بات مائنڈ میں اگر آتی ہے نگیٹو، اس کو نکالیے فوراً کے فوراً. جو کہتے ہیں محاسبہ جو ہے وہی پریکٹس ہے. جی ہاں، ریٹراسپیکشن. اسلام میں جو بتایا گیا ہے وہ کوئی مراقبہ یا میڈیٹیشن نہیں ہے، محاسبہ ہے. اپنے بارے میں سوچتے رہنا، الرٹ رہنا، ہر وقت اپنے اوپر نظر رکھنا. جہاں کوئی بات ایسی آئی تو فوراً اس کے اپنے کو اس سے بچانے کی کوشش کرنا. تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ اس کو محاسبہ کہا گیا ہے. محاسبہ کہتے ہیں ریٹراسپیکشن. اپنے اوپر نگراں بنے رہنا. ڈاکٹر فریدہ خانم نے نئی دلی سے لکھا ہے، Muslims have not been able to differentiate between criminal activities and moral evils. What do you think about it? Please explain. ہاں دیکھیے، ایک ہے وہ جو کرمنل ایکٹ کس کو کہتے ہیں اور مورل سینس میں غلطی کس کو کہتے ہیں. یعنی جب آپ کسی کے ہارمفل بن جائیں، دین اٹ از اے کرمنل ایکٹ. مثلا میں نے ایک بات کہی، دوسرا غصہ آ گیا، وہ کرمنل ایکٹ نہیں کہا جائے گا. یعنی مورل سینس میں وہ غلط کیا میں نے، کہ کسی کو برا بھلا کہہ دیا، کسی کو تکلیف پہنچا دی اور اس کے دل کو دکھ پہنچا، وہ غصہ آ گیا اس کو، تو وہ اخلاقی اعتبار سے غلط کام ہے. یہ اخلاق اعتبار سے یعنی مورل ایول ہے یہ، لیکن وہ کرائم نہیں ہے. وہ کرمنل ایکٹ وہ ہے جس کو اگر آپ کسی کا ہاتھ توڑ دیں، پاؤں توڑ دیں، کسی کو پتھر ماریں تو وہ کرمنل ایکٹ. کسی کا پیسہ چھین لیں، کسی پراپرٹی قبضہ کر لیں. تو دونوں میں فرق یہی ہے کہ جب آپ کا عمل کسی دوسرے کے لیے ہارمفل بن جائے، دین از اے کرمنل ایکٹ. ہارمفل نہ بنے، فزیکل سینس میں ہارمفل نہ بنے، فزیکل سینس میں، تو وہ کرمنل ایکٹ نہیں ہے، وہ اخلاقی برائی ہے. تو اخلاق برائی بھی اللہ کے نزدیک برائی ہے، اس کا بھی پکڑ ہوگی، لیکن لا کے مطابق آپ کو سزا نہیں دی جائے گی اس پر. یعنی کسی کو آپ کو غصہ دلا دیا تو کوڑے مارا جائے، آپ کو ایسا نہیں کیا جائے گا. تو قانونی سزا جو کہتے ہیں، لیگل پنشمنٹ، اس وقت ہے جب کہ آپ کسی کے لیے ہارم پہنچائیں، فزیکل ہارم، تب قانونی سزا ہے. فزیکل ہارم نہ پہنچائیں تو آپ سمجھا بجھایا جائے گا، آپ کو نصیحت کی جائے گی، بس اس سے آگے اور کچھ نہیں. مولانا ذکوان ندوی نے نئی دلی سے لکھا ہے، مولانا kindly explain the verse number 83 of chapter 4 of Quran where it is said, when they hear any news whether of peace or of something fearful they spread it about. اس آیت میں بڑی عجیب بات ہے. امن اور خوف کا لفظ ہے کہ اگر امن کی بات سنتے ہیں یا خوف کی بات سنتے ہیں اس کو پھیلاتے ہیں منافق لوگ. یہ سوچنے کی بات ہے کہ اگر خوف کی بات ہو اور پھیلائیں اس کو تو وہ تو برائی بات ہے.
امن کی بات کو پھیلانے کا کیا مطلب ہے؟ لیکن اس میں بہت وژڈم ہے اس میں، کیونکہ دیکھیے اس میں ہے کہ پھر آگے جو آیت ہے کہ اس میں کہ جو جو ذمہ دار لوگ ان کو پہنچاؤ بات، ان کو پہنچاؤ. تو اس میں ہر چیز کے بہت سے اسپیکٹ ہوتے ہیں. اب ایک اچھی خبر، بظاہر ایک اچھی خبر ہے، اب لگا اچھل کود کریں، لگا لوگ دیکھو ایسا ہوا ایسا ہوا، یہ اسلام میں نہیں ہے. اس کو سوچیے کہ بھائی اچھی خبر کس سینس میں ہے اور کیا اس کا مطلب ہے، جو ذمہ دار لوگوں کو بتائیے. کیونکہ امن کے بعد بھی اگر آپ مشہور کرنے شروع کر دیں تو اس میں بات بگڑ جاتی ہے، کئی بات بگڑ جاتی ہے. تو خوف کی بات بھی ایسی ہے کہ پہلے اس کو جو ذمہ دار لوگوں کو پہنچاؤ تاکہ وہ سوچیں کہ ہمیں کس طرح سے اس کو ڈیل کرنا چاہیے. امن کی بات تب بھی ذمہ دار لوگوں تک پہنچاؤ کہ وہ سوچیں کہ ہمیں کس طریقے سے اس کو لوگوں کے سامنے بات لانا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ دونوں حالتوں میں آدمی کو چاہیے کہ اپنے ہوش حواس کو درست رکھے اور خود ہی خود اعلان کرنے کے بجائے ذمہ داروں تک پہنچائے، جیسا آیت میں آگے آ رہا ہے. مسٹر منصف کمالی نے نئی دلی سے لکھا ہے، اذان میں یا تکبیر کے دوران جب یہ دہرایا جاتا ہے کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، یہاں کامیابی سے کیا مراد ہے؟ دنیا کی کامیابی، آخرت کی کامیابی یا دونوں جگہ کی کامیابی؟ دیکھیے اذان میں جو قاعدہ تو وہ تو ظاہر ہے کہ وہاں پر آخرت کا مراد ہے وہاں پر، کیونکہ بزنس چھوڑ کر آتے ہیں آپ. قرآن میں ہے کہ وہ تم اگر تجارت کر رہے ہو اور اذان کی آواز ہو تو وہ لوٹو، چھوڑ کر مسجد کی طرف جاؤ. اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اور خرید فروخت چھوڑ دو. تو اذان میں جو الگ سے تو آپ کو حق ہے کہ آپ جائز طریقے سے کمائی کریں، وہ الگ بات ہے. لیکن اذان میں جو کلمہ دہرایا جاتا ہے وہ تو ظاہر کہ آخرت کے معنی میں ہے. وہ خود قرآن سے ثابت ہے، وذروا البیع ہے قرآن مجید میں کہ اذان کی آواز سنو تو ذرا چھوڑ کر مسجد میں آ جاؤ عبادت کرنے کے لیے.